السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، بس کوئی تم میں سے جو کوئی بھی اپنے حج کو ان مہینوں میں لازم کر لے، اس کو یہ چاہیے کہ کوئی شہوت رانی والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی جھگڑے والا کام نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی نافرمانی والا کام ہونا چاہیے حج کے دوران۔ جو بھی کوئی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ کو وہ خوب معلوم ہے، اور سامان سفر لے لیا کرو، اور بہترین سامان سفر جو ہے وہ تقوی ہے۔ بس مجھ سے ہی ڈرتے رہو اے عقل والو۔ اللہ کریم نے جن لوگوں کو اس سال حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے ان کو میری طرف سے پیش کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، مبارک کرے اور قبول فرمائے۔ اور جن لوگوں نے حج کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار وہاں جانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے نہیں کیے ان کو اللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں یہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے نہیں کیا، جو وہاں نہیں گیا، اس کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی میں کتنا بڑا خلا ہے۔ یہ تب پتہ چلے گا جب یہ خلا پر ہوگا، تو پھر احساس ہوگا کہ کتنا بڑا خلا تھا جو آج پر ہوا ہے۔ لیکن جب پھر پر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آگ لگ جاتی ہے، اور پھر وہ آگ ہے جو ہر سال آدمی کا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں۔ جب تک آپ نے ایک دفعہ یہ مزہ نہیں چکھا تو یہ آگ دل میں بھڑکتی نہیں ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پہ لے جائے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ حج جو ہے وہ پیسے سے ہوتا ہے، یقیناً پیسہ تو لگتا ہے، لیکن حج اصل میں ارادے سے ہوتا ہے۔ پیسے تو اللہ نے دینے ہیں، حج بھی اللہ نے کروانا ہے، ہر توفیق اللہ کے پاس۔ لہذا مالی توفیق بھی اور جسمانی توفیق بھی وہی عطا کرتا ہے۔ ہم نے تو صرف اس سے مانگنا ہی ہے اور شروع کر دیں۔ اور جن لوگوں کو جنہوں نے حج نہیں کیا وہ آج سے ارادہ بھی کر لیں، اور ان کے پاس جتنے پیسے ہیں، چاہے 10 روپے ہیں چاہے 20 روپے ہیں، اس کو حج کی نیت سے جمع کرنا شروع کر دیں آج سے۔ تو آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ چند مہینوں میں آپ کے پاس حج کا جو ہے وہ بندوبست ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج اور عمرے زیادہ زیادہ کرتے رہا کرو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، زیادہ زیادہ کیا کرو۔ زیادہ زیادہ کیوں کیا کرو؟ اس لیے کہ دو کام ہوتے ہیں، کہ اس لیے کہ یہ ایک تو مٹاتا ہے عمرہ اور حج جو ہے فقر
اور ذنوب، ایک تو غریبی دور کرتا ہے، مفلسی دور ہوتی ہے، اور دوسرے گناہ مٹتے ہیں، اور اس طرح مٹاتا ہے کما ینفی الکیر خبث الحدیث، جیسے لوہا جو ہے اس کا میل کچیل بھٹی، لوہے کی بھٹی جو ہے اس کو آگ دور کر دیتی ہے، اسی طرح یہ بھی دور کر دیتا ہے۔ اگر وہاں سے ہو کے آئیں گے تو بیٹری چارج ہو جائے گی اور بالکل میل کچیل ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی سننا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلاوا آتا ہے تو پھر بندہ جاتا ہے، تو یہ بات بلاوے والی بھی کسی حد تک درست ہے۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بلاوا آتا ہے یا مدینے والے کی طرف سے بلاوا آتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بلاوا آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاجی، عمرہ کرنے والا اور جہاد کرنے والا مجاہد، الحاج والمعتمر والغازی فی سبیل اللہ، حاجی، عمرہ کرنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اچھا، اللہ کے مہمان ہیں، پھر فرمایا کہ یہ بالمرائے مہمان نہیں ہیں، دعاہم، اس نے ان کو بلایا ہے، دعاہم، اس نے بلایا ہے۔ تو بلاوا آتا ہے تو بندہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دعاہم جب اس نے بلایا ہے، بن بلائے تو نہیں گئے، اس نے بلایا ہے تو گئے ہیں۔ یہ لبیک لبیک کہتے جاتے ہیں نا، تو لبیک کا لفظ جو ہے وہ عرب کے کلچر میں استیناف کلام میں ہے ہی نہیں، یعنی کلام کے آغاز میں آدمی لبیک کہے، یہ نہیں ہے۔ لبیک تو اس وقت اس کال کے اور اس آواز کے جواب میں ہے۔ اگر آپ نے کسی کا نام پکارا ہو تو وہ جواب والا کہے گا لبیک۔ تو کوئی بھی جب کسی کو پکارتا ہے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے لبیک۔ تو گویا حاجی جب لبیک لبیک کہتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے پکارا گیا ہوتا ہے، تو وہ حاضر ہے کہتا ہوا وہ وہاں پہ جا رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ دنیا جہان کی سب سے بڑی سعادت ہے، اس سے بڑی سعادت اور کوئی۔ اللہ نے بلایا ہو اور اللہ کے بلاوے پر انسان جا رہا ہو، اللہ۔ پھر اب اس کا پروٹوکول یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعاہم، اس نے بلایا ہے، فاجابوہ، پھر انہوں نے، اللہ نے بلایا ہے، انہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ تو جب یہ اللہ کی دعوت پر آ رہے ہیں تو ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ فسألوہ، یہ پھر اللہ سے مانگیں گے، فأعطاہم، اللہ ان کو عطا کرتا جائے گا۔ ان کا سادہ سا پروٹوکول ہے، جو انہوں نے مانگنا ان کو ملتا جانا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی سعادت کے لیے جانا ہے تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس نے حج لازم کر لیا ہو ان مہینوں میں، حج کے مہینے مقرر ہے، ابھی ہمارے قائد محترم فیصل افضل شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ ذی القعد ہے، اور ذی القعد اس سے پہلے شوال، وہ بھی حج کا مہینہ، ذی القعد بھی، اور پھر ذی الحج، یہ تینوں مہینے، ان مہینوں میں احرام باندھا جا سکتا ہے حج کے لیے۔ عمرے کا احرام آپ جب مرضی باندھ سکتے ہیں، احرام جو حج کے لیے جانا ہے تو وہ ان مہینوں میں ہوگا، اس کے علاوہ نہیں، یہ حج کے مہینے۔ اور جس نے لازم کر لیا وہ کیا کرے؟ نہ تو کوئی بے حیائی کا کام ہو، بے حیائی صرف بے حیائی نہیں ہے، رفث اصل میں جو جائز شہوت رانی ہے وہ بھی رفث ہوتا ہے، اور جو حرام اور ناجائز شہوت رانی ہے وہ بھی رفث ہوتا ہے۔ تو رفث بھی نہیں ہونا چاہیے، اور فسوق نافرمانی کو کہتے ہیں۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے اطاعت سے نکل جانا۔ جو تھوڑا سا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی فسق کا مرتکب ہوتا ہے، وہ بھی فاسق ہوتا ہے، وہ چھوٹا فاسق ہوتا ہے، اور جو زیادہ نافرمانی کرے اس سے بڑا فاسق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافروں کو بھی فاسق کہا ہے کہ کافر بالکل ہی اطاعت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو اطاعت سے نکلا ہوا ہوتا ہے اسی کو ہم نافرمان کہتے ہیں۔ تو اس میں نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کوئی جھگڑا ہونا چاہیے۔ جا کس کے لیے رہے ہیں؟
اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، زندگی کا وہ تجربہ کرنے کے لیے جو زندگی کا سب سے یونیک تجربہ ہے اور سب سے سعادت والا سفر ہے وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ نہ شہوت رانی کا کام، نہ نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا، یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ ہم کوئی بھائی وہاں جھگڑا کرنے جا رہے ہیں، ہم کوئی گناہ کرنے جا رہے ہیں، نافرمانیاں کرنے جا رہے ہیں، وہ بے حیائی کرنے جا رہے ہیں، کیوں؟ آخر یہ کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم نے بیگ تیار کیا ہے نا جانے کے لیے، چٹائی رکھ لو، اتنے جوڑے کپڑوں کے رکھ لو، احرام رکھ لو، فلاں چیز رکھ لو، نیل کٹر بھی رکھ لو، یہ بھی چیز ضرورت پڑتی ہے، یہ بھی رکھ، ساری چیزیں ہو گئی۔ ایک تیاری باطنی تیاری ہے، اس کی ضرورت اس سامان سے زیادہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ سامان بھی لے کے جانا، اور یہ بھی لے کے جانا چاہیے۔ جب قرآن نے کہا تھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ استطاعت والے پر یہ حج فرض ہے، تو صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استطاعت سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا الزاد والراحلہ، استطاعت جو ہے وہ سامان سفر اور سواری کا انتظام۔ اگر کسی کے پاس سواری کا انتظام آج کل کے دور میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ اور پھر سامان سفر اگر موجود ہے تو اس کا مطلب استطاعت موجود، باقی جسمانی استطاعت کے علاوہ۔ اچھا، اس کے پس منظر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اہل یمن تھے نا، وہ حج کرتے وقت جب آتے تھے تو سامان سفر نہیں لاتے تھے ساتھ زاد راہ نہیں رکھتے تھے۔ ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ زاد راہ کیوں نہیں رکھتے، تو کہتے تھے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اللہ پر ہمارا توکل ہے، اس لیے ہم نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جب وہ کہتے تھے اللہ پر توکل کرتے ہم زاد راہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، سامان سفر لے کے جایا کرو۔ علامہ ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس میں لکھا ہے اہل یمن کے بارے میں کہ ان کا توکل اللہ پر نہیں تھا، ان کا توکل لوگوں کی جیبوں پر تھا، یعنی وہاں جا کے کوئی نہ کوئی مدد کر دے گا، تو صرف اس لیے کہ ہمارا خرچہ نہ ہو تو کسی اور کی جیب پر اس کی نگاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے واللہ عالم، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنا سارا سامان ضرورت کا وہ لے کے جاؤ، اور اگر ضرورت کا سامان نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں ہے۔ حج تو فرض ہی اس پر ہے جس کے پاس زیادہ راہ ہے، سامان سفر موجود ہے تو اس کے لیے۔ اب اس سامان سفر کی تو تیاری ٹھیک ہے ہو گئی، لیکن جو جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی کی بات یا شہوت رانی کی بات، اصل میں رفث ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو فزیکل ریلیشن شپ کے لیے جو مبادیات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ رفث کے اندر آتی، اس میں نگاہ بھی آتی ہے، اس میں ہر چیز، ہر عمل، گفتگو بھی، ساری چیزیں اس کے اندر موجود۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں تین باتیں کی کیوں منع کیا؟ چلا ہے حج کرنے، اتنے پاکیزہ سفر پہ جانا ہے، اور کہا ہے کہ یہ نہ کرو، حالانکہ جائز رفث یعنی تعلق زوجیت کے علاوہ باقی تو بے حیائی حرام ہے، یہاں بھی حرام ہے، نافرمانی بھی حرام ہے، اور خواہ جھگڑا کرنا وہ بھی حرام ہے، تو یہ حرام کام وہاں نہیں کرنے۔ یہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ وہاں قدم قدم پہ ان تینوں کے مواقع آتے ہیں، اور یہاں سے طے کر کے جانا ہے کہ میں نے یہ تین کام نہیں کرنے۔ اگر ان تین کاموں میں سے کوئی کام ہو گیا، اللہ اکبر، تو پھر حج کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ وہ جو بڑا شوق ہے نا ہمیں، ہم بڑے شوق سے حدیثیں سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حج سے واپس جو آتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنا ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی، بالکل یعنی گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جس نے حج کیا وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا۔ فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، وہاں بھی یہی بات کہی گئی، نہ اس نے کوئی شہوت رانی کی بات کی ہو اور نہ اس نے کوئی نافرمانی والا معاملہ کیا ہو۔ تو جھگڑا ہو یا عام نافرمانی، چھوٹا سا بھی کام، نافرمانی تو نافرمانی ہے، جب آپ اطاعت نہیں کرتے تو وہ نافرمانی ہے۔ اگر کوئی چھوٹے گناہ، چھوٹی سی بات وہ چھوڑ دیتا ہے، چھوڑو یار کیا ہے،
یہ فسق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے، آپ نہیں مانتے۔ لہذا چھوٹے چھوٹے کام بھی جن کو ہم اس چکر میں پڑے رہتے ہیں پتہ نہیں صغیرہ ہے کہ پتہ نہیں کبیرہ ہے، اگر انسان وہ سوچ سمجھ کے کر رہا ہے اور روزانہ کر رہا ہے نا تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ لہذا ہر وہ نافرمانی اس سے بچنے کے لیے یہاں سے طے کر کے جانا، جھگڑا وہاں نہ ہو۔ جو میاں بیوی خاص طور پر جا رہے ہیں ان کا تو جھگڑے کا امکان 100% ہے کہ وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ علاوہ ازیں بھی جھگڑے کا بہت جو ہے وہ امکان رہتا ہے، کیونکہ تنگی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ عین ممکن ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر کوئی پاؤں رکھ کے گزر جائے اور آپ کو دھکا پڑے، آپ کہیں اور پہنچ جائیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اگر اپنے طے کیا ہے کہ لڑنا تو ہے ہی نہیں، جھگڑنا تو ہے ہی نہیں، یہ طے کیا ہوا ہے، تو جو مرضی ہو جائے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اوپر سے گاڑی گزر جائے، لڑنا نہیں ہے، جب لڑنا ہی نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی۔ نافرمانی کی بات کوئی نہیں کرنی، وہ جیسے مرضی ہو جائے، جتنا مرضی موقع ہو۔ اور رہ گئی رفث اور بے حیائی والی بات، اس کے لیے لمبی چوڑی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ سی بات ہے۔ اگر آپ حج یا عمرہ کر کے واپس آ گئے، آپ مرد ہیں تو، آپ عورت ہیں تو، واپس آ کے اگر عورت دنیا کے مردوں پر تبصرہ کر سکتی ہے نا کہ فلاں ملک کے مرد ایسے ہوتے ہیں اور فلاں ملک کے مرد ایسے ہوتے ہیں، اور مرد جو ہے وہ واپس آ کے اس قابل ہے کہ وہ دنیا کی عورتوں کے بارے میں تبصرہ کر سکتا ہے کہ فلاں ملک کی عورتیں ایسی ہیں، فلاں ملک کی عورتیں ایسی ہیں، اگر آپ واپس آ کے تبصرہ کرنے کے قابل ہیں تو آپ سمجھیے آپ کے حج میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہی تو بے حیائی ہے، قدم قدم پہ اس کا موقع ہے۔ وہ طواف جس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طواف بھی نماز کی طرح ہے، گویا جو خشوع و خضوع نماز میں ضروری ہے وہی طواف میں ضروری ہے، بس اتنا سا فرق ہے، وہاں آدمی بات کر سکتا اور کسی جگہ بات، اب یہ نماز میں بات نہیں کر سکتا، طواف میں بات کر سکتا ہے نماز کی طرح۔ اس کا مطلب ہے اتنا ہی خشوع و خضوع ہو، اور جب کنیکشن اوپر جڑا ہوا ہو اللہ کے ساتھ طواف کرتے ہوئے، تو آپ کے ساتھ مرد ہے کہ عورت ہے آپ کو تو فرق نہیں پڑنا چاہیے نا، لڑکی ہے، جوان ہے، بوڑھی ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، آپ کو تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے تو کسی تابعی نے ان سے گفتگو کی، اور گفتگو کرتے ہوئے رشتے کی پیشکش کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پھر اس نے بات کی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب رشتے کی پیشکش کا اگلا بندہ جواب نہ دے تو بندے کو غصہ بھی آتا ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، تو وہ بیچارے چپ کر گئے۔ بعد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو ان سے انہوں نے کہا حضرت میں نے آپ سے بات کی تھی، آپ کو رشتے کی پیشکش کی تھی، آپ نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جس وقت ہم طواف میں ہوتے ہیں ہم اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ادھر ادھر کیا ہو رہا، میں نے تو تیری بات سنی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت اگر ہوگی، یہ طے کر کے جائیں، دیکھیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی یہ اللہ کو معلوم۔ عمل کرنا مشکل ہے، حج بھی مشکل، حج تو ہے ہی مشقت کا نام، حج تو ہے ہی مشقت کا نام، لیکن ہر عمل، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چھوٹے عمل ہوں یا بڑے، جتنا عمل کرنا مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل اس کو خالص کرنا ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے اس کو خالص کریں۔ ہر اللہ کو دین وہ پسند ہے، الا للہ الدین الخالص، جو دین خالص ہو، اور خالص وہ ہوتا ہے اخلص یخلص و اخلاص، نیچے آگ جلائی جائے سونے یا چاندی کے کہ اس کا میل کچیل گزر جائے، یہ دور ہو جائے، وہ اخلاص ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو معاملات جو ضروری ہے معاملات کرنے ہیں، اب نماز تو مسجد میں پڑھنی ہے، لوگوں نے تو دیکھنا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، دل میں خیال آنا ہی آنا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ریاکاری کا شبہ پیدا ہونا ہی ہونا ہے، ریاکاری کا امکان ہے ہی موجود، اور حج تو اس سے بڑا موقع ہے، اس میں ریاکاری کا امکان کیوں نہیں ہے؟ لہذا ریاکاری کا امکان ہو، کسی اور چیز کا امکان ہو، شہوت رانی کا امکان ہو، اور اس کے اخلاص کو
ختم کرنے والی چیزیں یا میل کچیل جتنا موجود ہو، جتنی کنٹیمنیشن ہو، اس کو ساتھ ہی ساتھ دور کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر لمحہ یہ محنت کرتا رہے کہ میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں تو سارے کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اگر چلتے وقت جو ہے وہ فیس بک پہ سٹیٹس لگایا اللہ کا فضل، اللہ کے فضل سے تیسرے چوتھے پنجویں پانچویں حج کے لیے جا رہا ہوں، دعا کریں، تو یہ سٹیٹس کس لیے لگا؟ اللہ کے لیے۔ ضائع نہ کرے اپنا حج عمرہ ضائع نہ کرے، خالص اللہ کے لیے، یہ اخلاص اپنے اندر کی باطنی تیاری کرے۔ اور فرمایا کہ سارا سامان ساتھ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین جو سامان سفر ہے وہ تو تقوی ہے۔ اور اس کو کس بیگ میں رکھنا ہے؟ اس کے لیے بیگ دیا کسی حج ٹور آپریٹر نے یا کسی گورنمنٹ حج اسکیم والے نے وہ بیگ دیا اس میں تقوی رکھنا ہے، تو تقوی کہاں رکھنا ہے؟ سارا ہی سامان رکھنا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین جو سامان سفر ہے وہ تو تقوی ہے۔ اگر سارا سامان رکھ لیا تقوی نہیں رکھا تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز نہیں رکھی۔ تو تقوی کا بیگ ادھر ہے، التقوی ہا ہنا، یہ دل میں ہوتا ہے۔ پہلے اس کی صفائی کریں، اس میں تقوی رکھیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ سادہ سی بات ہے، اللہ سے ڈر جائیں اور یہ دل میں طلب موجود ہو کہ میں نے ایک چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی نہیں کرنی جس سے میرے اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی وہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے جس سے اللہ کی رضامندی کا امکان ہے، اللہ کی خوشنودی کا امکان ہے وہ لازمی کرنی، اللہ کی ناراضگی کا امکان وہ لازمی۔ اگر یہ طے کر لیا، یہ دل میں یہ تڑپ آ گئی، تو اس کا مطلب ہے تقوی آپ نے رکھ لیا ہے بیگ میں، الحمدللہ، پھر موجود ہے۔ تو پھر اپنی زندگی دیکھ لیں، اگر تو گناہ چھوڑ دیے ہیں اپنی زندگی کا، حاجی جس نے حج کرنے جانا ہے وہ تو خاص طور پر، تقوی کا سامان سفر تو اسی طرح ہوگا کہ وہ طے کرے کہ اس نے گناہ چھوڑ دیے، تو اس کا مطلب ہے وہ حج پر جانے کے لیے تیار ہے۔ اور اب اس کی اگر زندگی اس طرح سے گزرنا شروع ہو گئی ہے اور کہ روز صبح اٹھ کے وہ دیکھتا ہے کہ کہیں میری زندگی میں کوئی غلطی تو نہیں، رات سوتے وقت دیکھتا ہے کہ آج سارا دن میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں ہوئی، اگر وہ ہر عمل سے پہلے سوچتا ہے اس میں میرا اللہ راضی ہے کہ میرا اللہ ناراض ہے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، اگر یہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے سامان سفر آپ نے رکھ لیا، الحمدللہ۔ یہ باطنی تیاری ہے اس ظاہری تیاری کے علاوہ، جس کے جو آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے، اور ساری دنیا بتاتی ہے کہ وہاں چونکہ بہت پیدل چلنا پڑتا ہے، اس لیے آپ اپنی پیدل چلنے کی پریکٹس کریں، اور وہاں مطلب بہت سارے امکانات ایسے ہوتے ہیں کہ فزیکل بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اس بات کی، اور وہ میرے خیال میں اتنا اہم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ بوڑھے بابے بالکل جن سے چلا بھی نہیں جاتا اور ان کے ساتھ اٹینڈنٹ بھی کوئی نہیں، تو وہ بھی حج پورا کر ہی لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ نہیں آدمی سوچتا ہے اے بابا کی میں حج کرے گا، تو وہ بابا پورے ہی حج ہر جگہ پہنچا ہوتا ہے، اور پہنچ کے پھر کے جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیسے پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس نے بلایا ہے نا، اس نے بلایا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے بلایا پھر وہ اس کو خالی لوٹا دے؟ پھر وہ خود ہی اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کرتا رہتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے۔ فزیکلی آپ اگر کمزور بھی ہوں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، حل ہو جائے گا، لیکن باطنی طور پر آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اپنے پتے کا آپریشن کرا لیں، جھگڑا نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے جھگڑا نہیں۔ غصہ بڑا آتا ہے وہاں پہ، آنا ہے غصہ، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کا گروپ کا، آپ کا جو لیڈر ہے، کھانا ٹائم پہ نہیں ملا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، شیطان جو ساتھ ہے، اور شیطان نے ایسا غصہ دلانا ہے، بندے کا دل کرتا ہے میں کچھ نہ کچھ کر گزروں۔ اور وہ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ میں ایک دفعہ عرفات کے میدان میں پاکستانیوں کو کھانے پہ لڑتے دیکھا، کھانے کی وجہ سے ان کی لڑائی ہوئی، جو مغلظات بکیں ایک دوسرے کو بلند آواز سے، ساری دنیا سن رہی ہے ادھر ادھر، اور مغلظات بک بک کے جب وہ تھک گئے تو کہندا میں تینوں پاکستان جا کے پوچھاں گا، اتنے تو میں حج تے آیا۔ جب تھک گئے اس وقت میں کہ اللہ حلے نے پوچھنا ہے یعنی وہ رہتا ہے۔ تو بھائی کیا ہے، ولا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ ہے تیاری، اصل تیاری یہ کر کے جائیں، جو مرضی ہو جائے جھگڑنا نہیں ہے۔
اور یہ طے کر کے یہاں سے جائیں کہ میں نے وہاں پہ بالکل جھگڑنا نہیں. ایک دوسرا ہے کہ اپنا جو دل ہے نا اس کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ آپ نے فیوز و برکات سمیٹنی ہے. اس کے لیے تیاری کریں, ریسیپٹیو بنے کہ آپ کو قدم قدم پہ جب آپ نیت کر لیں گے نا اور تلبیہ شروع کریں گے, لبیک لبیک کی صدا شروع ہوگی, اللہ اکبر, آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کو اللہ اکبر فرشتوں سے مشابہت ہو گئی ہے. فرشتوں کا کوئی کام نہیں سوائے اللہ کی بندگی کرنے کے, اور آپ نے چادریں دو باندھی ہوئی ہیں اور معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہے, لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, کہتے جا رہے ہیں ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اور کہتے جا رہے ہیں, اور اللہ کے ساتھ آپ کا آہستہ آہستہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ساری دنیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ پڑھتا ہے نا حاجی, ارد گرد جو ذرات ہیں, ارد گرد درخت ہیں, ارد گرد کی ساری چیزیں وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں. اللہ, یعنی گواہیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ نے جتنا زیادہ تلبیہ پڑھنا ہے اور جتنا زیادہ کہنا ہے اتنا زیادہ گواہیاں پیدا ہوں گی. لہٰذا ریسیپٹیو ہو کے وہ پھر جب آپ جیسے جیسے تلبیہ ایک رسم کے طور پر پڑھیں گے تو شاید آپ اس کا کوئی ایفیکٹ آپ کے اوپر نہ ہو. جب اس کو آپ سوچ سمجھ کے پڑھیں گے کہ میں اللہ کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ تلبیہ پڑھنے سے ہی آپ کا کنیکشن قائم ہو جائے. اور جب کنیکشن قائم ہو گیا نا, آپ کو دنیا ہی عجیب لگے گی. اللہ اکبر, اس مقصد کے لیے ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے تیار ہو کے جائیں کہ آپ انتہائی غیر معمولی کیفیت میں مبتلا ہونے جا رہے ہیں, اور جن کیفیات میں آپ نے شاید زندگی میں کوئی تجربہ ہی نہیں کیا ایسا, جس تجربے کے لیے آپ اب جا رہے ہیں, اور اللہ کی طرف سے کس طرح سے روحانی فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوں گی یہ اللہ کو معلوم ہے. آپ نے اپنے طور پر اس طرح ریسیپٹیو ہو کے جانا ہے اور ایسا بن کے جانا ہے کہ آپ کا وہ جو اہل علم ہے نا وہ کہتے ہیں جو تزکیہ نفس ہے نا, تزکیہ نفس, اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرحلہ, سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے تخلیہ نفس. پہلے اس کو خالی تو کریں, اس کے گھر پہلے ہی گند بھرا ہوا ہے, اس کے اوپر دودھ ڈالتے جائیں جتنا مرضی ڈالتے فائدہ ہی کوئی نہیں. اس کو خالی کرنا ضروری ہے. پھر خالی ہو, پھر تجلیہ نفس, وہ گندا ہے پھر اس کو دھوئیں, اس کو صاف کریں. جب اس کی صفائی ہو جائے گی تو پھر وہ اس قابل ہوگا کہ اس کو زیور سے آراستہ کیا جا سکے, وہ پھر اس قابل ہوگا. تو آپ اس طرح سے ریسیپٹو ہو کے اپنی پاک صاف ہو کے اندر سے, میں باطنی صفائی کی بات کر رہا ہوں, اگر اس طرح سے صفائی نہیں کی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا حج نامکمل رہے گا اور حج سے وہ فیض و برکات حاصل نہیں ہو سکتے. اچھا, یہ ساری تیاری کرنے کے بعد پھر آپ نے انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہونا ہے. میں کوشش کرتا ہوں, میں خلاصہ سا پیش کر دیتا ہوں, ٹپس آپ کو تھوڑی سی دے دیتا ہوں, باقی چیزیں آپ نے طریقہ کتابوں میں دیکھا ہوا ہے. ایک تو آپ یہ کام کریں کہ کوئی کتابچہ اپنے پاس رکھیں, یہاں بھی کتابچے تقسیم کیے جائیں گے, تو اپنے پاس کتابچہ رکھیں اور ہر روز, چاہے آپ کو حج کا پورا طریقہ آتا, ہر روز اگلے دن کا معمول آپ نے رات کو ازبر کرنا ہے کہ میں نے کل کو کیا کیا کام کرنے. روزانہ یہاں سے سفر کے بعد روزانہ آپ نے حج والی کتاب کھولنی ہے, کھول کے اس میں دیکھنا ہے کل کو میں نے کیا کرنا. یعنی جو عمرے کی تاریخیں ہیں, جو حج کی تاریخیں ہیں, وہ ہر چیز میں آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس دن احرام لینا ہے, اس دن میں نے مینا جانا ہے, اس دن میں نے فلاں کرنا ہے. روزانہ آپ کریں گے تو اس طرح انشاءاللہ چیزیں جو ہیں, چاہے آپ کو زبانی یاد ہوں پھر بھی آپ ایک دن پہلے اس کو سارے کو ریوائز کریں, ریوائز کر کے پھر جائیں تاکہ کوئی کسی طرح کی کوئی غلطی نہ رہ جائے. تو اب آپ نے 2 کام کرنے ہیں احرام باندھنے کے لیے, ایک نیت کرنی ہے اور ایک لباس تبدیل کرنا ہے. خواتین نے لباس تبدیل نہیں کرنا, خواتین کا جو پہنا ہوا لباس ہے صاف ستھرا وہی احرام ہے, بس انہوں نے صرف نیت کرنی. اب مردوں نے البتہ 2 ایسی کھلی چادریں, عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے انسلی چادریں. تو انسلی چادروں سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چادر بنانے کے لیے بھی اس کو سیا نہیں جا سکتا,
وہ اس کو جوڑ لگانے کے لیے اگر کوئی آدمی دو کپڑے جوڑ کے چادر بنا لے تو سیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ قمیض یا شلوار کی شیپ کی طرح وہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ کھلی چادر ہو، بس دو چادریں ہوں، ایک نیچے چادر باندھنی ایک اوپر چادر باندھنی، بس اس طرح سے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جوتے کا معاملہ رہتا ہے، اکثر لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ جوتا کیسا، ایک مشہور ہو گئی یہ بات ہمارے خاص طور پہ پاکستان میں اور برصغیر پاک و ہند میں کہ کینچی چپل پہننی۔ دیکھیں سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے ہم آج کہتے ہیں نا جوتا، جب ہم جوتا کہتے ہیں تو کون سا جوتا مراد ہے؟ جوتا کون سا مراد ہے؟ کوئی بھی جو ہم پہنتے ہیں، کوئی سلیپر پہنتا ہے، کوئی شوز پہنتا ہے، کوئی کینچی چپل پہنتا ہے، کوئی بھی پہنتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اس کا جوتا۔ وہ کہتا ہے میری جوتی مسیتوں چکی گئی۔ کون سا جوتا، کون سی جوتی؟ یعنی اس کے لیے کوئی سپیسیفک نہیں ہے، ہر جوتے کو ہم جوتا کہتے ہیں۔ اسی طرح اس دور میں نالین جو ہے ہر جوتے کو کہا جاتا تھا، نالین جوتے کو کہا جاتا تھا، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نالین پہن لے اپنے اپنے، اور جس کے پاس نالین نہیں ہے وہ نالین کی بجائے خفین پہن لے۔ خفین سے مراد ہے بند موزے، وہ موزے پہن لے، لیکن موزے جو ہے وہ ٹخنے کے نیچے سے کاٹ لے۔ ٹخنے کے نیچے سے کاٹے گا تو اس کا مطلب ہے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ اب چاہے بند جوتا پہن لے، ٹخنے ننگے ہیں تو وہ جوتا ہے اور وہ پہنا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ آپ احرام کے ساتھ جو بھی جوتا پہنیں گے آپ نے وضو بھی اس میں کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، آپ کا پاؤں گیلا بھی ہوگا۔ اگر آپ بند جوتا پہنیں گے آپ تنگ ہوں گے، لہذا آپ کو ایسا جوتا پہننا ہے جس میں ٹخنے بھی ننگے ہوں، آپ وضو بھی کر سکیں اور وضو کر کے گیلے پاؤں بھی اس میں پہن سکیں، اور آپ کو پریشانی بھی نہ ہو، نہ وضو کرنے کی، نہ بیت الخلاء جانے کی، نہ مختلف امور کی۔ اس لیے بعض لوگ کینچی چپل میں کمفرٹیبل رہتے ہیں، وہ کینچی چپل پہن لیں، بعض لوگ جو ہے کمفرٹیبل سے سینڈل پہن لیتے ہیں، سینڈل پہن لیں، بعض یہ جو ہمارے سلیپر، باتھ روم سلیپر ٹائپ جو ہوتے ہیں اس طرح کے سلیپر پہن لیں، اور اچھے سلیپر پہننا چاہتا ہے وہ پہن لے۔ جس طرح کا جوتا کوئی اپنے لیے کمفرٹیبل سمجھتا ہے پہن لے، البتہ صرف اس کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہونے چاہیے، ٹھیک؟ اس لیے اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ جھگڑا چونکہ نہیں کرنا، تو آپ یہاں ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے نا تو آپ کو مسئلے بتانے والے بڑے ہوں گے، فتوے دینے والے بڑے، کوئی ادھر سے آئے گا کوئی ادھر سے آئے گا، او یہ کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ خواتین ہماری پردہ کر لیتی ہیں تو ان کو یہ بتانے والا کہ اس کے منہ پہ چادر لگ گئی تو اس کو دم پڑ جائے گا، تو ادھر ادھر سے لوگوں نے آنا ہے اور ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، آپ کو تو دم پڑ گیا، آپ کو تو دم پڑ گیا کیونکہ پردہ کیا ہے لہذا دم پڑ گیا۔ اچھا یہ مشہور باتیں ہیں، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ صرف نقاب جو ہے اس کو نقاب سے منع کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو محرمہ ہے، جو حالت احرام میں خاتون ہے، وہ نقاب نہ پہنے۔ اسی طرح ساتھ فرمایا وہ دستانے بھی نہ پہنے۔ تو دستانے اگر پہنے گی عورت تو وہ بھی احرام کی خلاف ورزی ہے، اور اگر سلا ہوا یا بندھا ہوا جس کو باندھ کے نقاب بنا لیتے ہیں وہ نقاب پہنے گی تو وہ بھی اس کے خلاف ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں پردہ نہیں کرنا، پردہ تو پھر بھی کرنا ہے، کھلی چادر کے ساتھ پردہ کرنا ہے، اور کھلی چادر کے ساتھ جیسے ہماری بہنیں بیٹیاں پردہ کرتی ہیں اس طرح سے پردہ کر لیں گی۔ اور اس کے دلائل حدیث میں بہت سارے دلائل ہیں۔ صحابیات کہتی ہیں ہم جاتی تھیں اور ہم حالت احرام میں ہوتی تھی اور ہم نے اپنے چہرے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنی جو چادر ہے وہ سر پہ رکھتی تھیں، آگے سے جہاں ہمیں لوگ نظر آتے تھے تو ہم اپنی چادر جو ہے وہ نیچے گرا لیتی تھی اور پردہ کر لیتی تھیں۔ اور اس کے جو الفاظ ہیں سادلت احدانا، کہ ہم میں سے ہر ایک خاتون جو ہے وہ اپنی چادر اوپر سے لٹکا لیتی تھی، من راسہا علی وجہہا، اپنے سر سے نیچے اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیتی تھی۔ تو ظاہر ہے جو یہاں سے لٹکے گا تو چہرے کو تو لگے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چہرے کو لگتا رہے، کوئی حرج نہیں۔ کھلی چادر سے جس طرح سے بھی، جیسے یوں کر کے اگر کوئی ہماری بچیاں کرتی ہیں کھلی چادر سے تو کر سکتی ہیں، بندھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کو باندھنا نہیں ہے، پن نہیں لگانی، اس طرح کام نہیں کرنا۔ باقی نہ ہی سلا ہوا نقاب ہونا چاہیے۔ البتہ جس طرح چہرہ جو ہے اس کے اوپر نقاب نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جیسے ہاتھ ہیں تو دستانے نہ پہننے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو کپڑا نہیں لگ سکتا۔
کپڑا لگ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اسی طرح چہرے کو بھی کپڑا لگنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سمجھا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ یہ احرام، خواتین کا احرام باپردہ جو عام لباس ہے، عام جوتے، وہ جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، وہ عام جوتے پہن سکتی ہیں، جیسا مرضی لباس وہ پہنے اور پہن کے وہ چلی جائیں، اور صرف انہوں نے نیت کرنی۔ مرد نے چونکہ چادریں بھی باندھنی ہیں، وہاں میقات جہاں جا کے آتا ہے وہ جدے کے قریب آتا ہے، تو یہاں سے اگر ہم چادریں نہیں باندھیں گے تو جہاز میں چادریں باندھنا مشکل کام ہے، لہذا چادریں آپ ادھر سے باندھ لیں، اور نیت یہاں نہ کریں۔ جن لوگوں کی فلائٹ تو مدینہ منورہ کی ہے ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو سیدھا مدینہ منورہ پہنچے، آرام سے وہاں سے جب وہ مکہ مکرمہ جائیں گے تب احرام باندھیں۔ جن لوگوں کی یہاں سے جدے کی فلائٹ ہے ان کو احرام باندھنا چاہیے، اور چادریں بے شک گھر سے پہن کے چلے جائیں، بے شک ایئرپورٹ سے پہن لیں، اپنے ہینڈ کیری میں رکھیں چادریں اور وہاں سے چینج کریں کپڑے، لیکن نیت نہ کریں۔ نیت آپ کریں میقات کے قریب جا کر۔ دیکھیں حج اور عمرے میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ارکان کہتے ہیں۔ ارکان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رہ جائے تو پھر وہ عمرہ ہی نہیں ہوتا اور حج ہی نہیں ہوتا۔ ارکان کا مطلب یہ ہے، ان میں سے کوئی رکن رہ جائے تو حج اور عمرہ نہیں ہوتا، اور واجب اگر رہ جائے تو اس میں جرمانہ پڑتا ہے۔ تو عمرہ جو ہے اس کے اندر 3 جو ہیں وہ ارکان ہیں اور 2 اس کے واجبات۔ اور یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، تفصیل میں بتاتا ہوں کون کون سی ہیں۔ 3 ارکان، 2 واجبات عمرہ، 3 اور 1 4 ارکان حج کے، اور 8 واجبات، اس سے دگنے واجبات، 4 دنی 8، 8 واجبات اور 4 فرائض، یعنی جس کو کہہ لیں آپ 4 ارکان یہ حج کے، اور 3 وہ کون کون سے ارکان ہیں؟ احرام رکن ہے، طواف رکن ہے، سعی رکن ہے۔ اچھا یہ 3 رکن ہیں، اس میں 2 واجبات ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا واجب ہے، اگر کوئی میقات سے نہیں باندھتا، وہ بعد میں جا کے باندھتا ہے، میقات سے گزر گیا احرام باندھے بغیر، تو بعد میں تو یہ کیا بات ترک ہوئی؟ رکن ترک ہوا؟ نہیں، واجب ترک ہوا۔ تو واجب ترک ہوا تو کیا ہوگا؟ جرمانہ پڑے گا۔ جرمانہ کیا ہے؟ دم، اور دم یہ ہے کہ وہاں ایک بکرا ذبح کریں گے آپ اور وہاں کے مسکینوں کو کھلائیں گے، تو پھر آپ کا وہ احرام درست ہو جائے گا، بھلے آپ نے میقات سے گزر کے باندھا ہو۔ لیکن اگر آپ نے اس جرمانے سے بچنا ہے تو میقات سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے، لہذا وہ میقات تقریباً 25 منٹ پہلے، جب جدہ میں فلائٹ اترنی اس سے 25 منٹ پہلے تقریباً وہ میقات آتی ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ یلملم سے ہماری میقات جو ہے بر صغیر والوں کی، یلملم یہ سمندری مقام ہے، جو بحری جہاز جاتا تھا تو یلملم تھا، اب جو ہوائی جہاز جاتا ہے یہ تو بالکل مکہ سے یوں کر کے وہاں سے چکر کاٹ کے آتا ہے، مکہ کی طرف سے ہو کے آتا ہے، لہذا وہ جو قرن المنازل ہے جس کو سیل الکبیر بھی کہتے ہیں، جو ریاض والوں کی میقات ہے، وہی میقات اصل میں یہ پاکستان سے جانے والے مسلمانوں کا ہے، کہ جب آپ وہاں سے جہاز جاتا ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ 25 منٹ پہلے کے میقات آ گئے۔ آپ کو زیادہ خطرہ ہو تو کوئی 2-4 منٹ پہلے بھی کر لیں، 5 منٹ پہلے کر لیں، 10 منٹ پہلے کر لیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، لیکن کوشش کریں میقات کے پاس جا کے نیت کریں۔ تو یہ 2 واجبات۔ دوسرا واجب جو ہے عمرے کا وہ ہے ٹینڈ کروانا، حلق کروانا یا قصر کروانا، یہ واجب ہے عمرے کا۔ 3 ارکان، 2 واجبات، عمرہ مکمل۔ لیکن آپ نے حج کون سا کرنا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو۔ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، حج قران ہوتا ہے، حج افراد ہوتا ہے، اور حج تمتع ہوتا ہے۔ حج افراد تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں بے شک ڈائریکٹ پہنچ جائیں، منا پہنچ جائیں اور حج کریں، جس میں عمرہ کوئی نہیں ہوتا، صرف حج ہوتا ہے، اس کی قربانی بھی کرنا ضروری نہیں ہوتی، آپ حج کریں اور واپس آ جائیں گے، حج افراد۔ حج قران یہ ہے کہ آپ عمرہ کرتے ہیں پہلے جا کے، اور عمرے کے بعد احرام نہیں کھولتے، اور اسی احرام کے ساتھ حج کر کے پھر آپ اس کے بعد احرام کھولتے ہیں۔ ایک ہی احرام کے ساتھ حج کرنا، عمرہ اور حج کرنا، یہ قران ہے۔ اور تمتع یہ ہے کہ آپ پہلے عمرہ کر لیں اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں، اور پھر درمیان میں جو 2 4 8 10 دن مل جائیں اس میں آپ احرام کی پابندیوں سے آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں، پھر 8 تاریخ کو آپ دوبارہ احرام باندھیں۔ یہ حج تمتع ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا، آپ نے حج تمتع نہیں فرمایا، لیکن آپ نے پسند فرمایا ہے حج تمتع کو، کیونکہ آپ نے ایک ہی حج کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، لیکن آپ نے پسند فرمایا ہے حج تمتع کو۔ اس لیے جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، ہمیں اگر موقع ہو تو ہمیں حج تمتع ہی کرنا چاہیے۔ لہذا حج تمتع کے لیے آپ نیت کریں گے تو آپ عمرے کی نیت کریں گے، اور یہ جو عمرے کی نیت عام طور پہ نیت جو ہے یہ دل کا عمل ہے۔ ہم نماز کے بارے میں یہی دلیل لیتے ہیں کہ اس کے جو ڈاکخانہ وغیرہ بتانا ضروری نہیں ہوتا حج نماز پڑھنے سے پہلے، کیونکہ یہ دل کا عمل ہے، سب کو پتہ ہے نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ لیکن حج اور عمرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بولے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم پابند ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے کچھ کہا ہے تو ہم نے بھی کہنا ہے، تو اس موقع پر آپ نے نیت کرنی ہے۔ اگر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرے کی، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں حج کی۔ ظاہر ہے اگر آپ نے حج تمتع کرنا ہے تو اب آپ نے حج کی نیت نہیں کرنی میقات سے، آپ نے وہاں سے صرف عمرے کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے لبیک اللہم عمرتن، یا اللہم لبیک عمرتن، لبیک اللہم عمرتن، جس طرح بھی کہہ لے درست ہے انشاءاللہ، کہ میں اللہ حاضر ہوں عمرے کے لیے، اللہم لبیک عمرتن، یہ بھی کہہ لے تو بھی ٹھیک ہے، ترتیب آگے پیچھے ہو جائے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن کہنا یہ ہے کہ میں عمرے کے لیے حاضر، عمرے کی نیت ہو گئی۔ اب اس کے بعد تلبیہ شروع ہو جائے گا، لبیک لبیک کہتے جائیں، اب کوشش کریں ہر وقت کہیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور کہیں کہ جس وقت حالت چینج ہوتی ہے نا، مثلا آپ اترتے ہیں جہاز، آپ بیٹھتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ کی حالت کے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی سے اترتے، حالت کی تبدیلی پر آپ لبیک ضرور کہیں، ویسے کوشش کریں ہر وقت کہتے رہیں۔ باقی دیگر اذکار بھی، استغفار، اللہ اکبر، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تلبیہ کا موقع ہے، لبیک لبیک کہتے آپ قریب ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، قریب ہوتے ہوتے جا کے وہاں آپ ایئرپورٹ پہ اترے، جو بھی آپ کی ٹیکسی بسیں، جو بھی انتظام ہوگا اس کے ذریعے آپ پھر آگے پہنچیں گے انشاءاللہ مکہ مکرمہ۔ تو مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے وہاں پہنچتے ہی عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، لہذا آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آرام کر لیں، کھانا کھانا ہے کھانا کھا لیں، اور بے شک 2-4 گھنٹے آپ آرام کریں اور بالکل اپنے ریلیکس کریں۔ عمرہ جو ہے وہ اگر آپ جلدی میں کریں گے عمرے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، فائدے سے مراد یہ عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن جو فیوز و برکات آپ سمیٹنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ آپ وہاں پہ آرام کریں، آرام کر کے بالکل فریش ہو کے جائیں مکہ حرم میں، اور جب وہ فریش ہو کے جائیں گے وہاں آپ جو باب فہد ہے اس سے 82 نمبر گیٹ ہے غالباً، تو 79 ہے 79 نمبر، وہاں سے آپ جائیں گے اندر، تو وہاں بہرحال وہ انہوں نے جہاں راستے بنائے ہوتے ہیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کدھر سے آپ نے جانا ہے اور کدھر نہیں جانا، وہ دوسری طرف جانے ہی نہیں دیتے۔ تو وہاں جا کے آپ ابھی تک کیا کر رہے ہیں؟ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، تلبیہ آپ کا جاری ہے۔ تو تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ جو کعبہ کے اوپر پہلی نگاہ پڑتی ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی نگاہ پر کوئی دعا ثابت نہیں ہے کہ پہلی نگاہ پہ کچھ دعا کرنی کہ نہیں کرنی، لیکن پہلی نگاہ جو ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ یہ جو آپ لبیک لبیک کرتے یہاں سے چلے تھے اور لبیک لبیک کرتے آپ جا کے وہاں پہنچے، تو جب آپ کی نگاہ کعبہ پر پڑے گی نا تو تب لبیک بند ہو جائے گا، گویا آپ کو منزل مقصود مل گئی، وہاں جا کے تلبیہ بند ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس منزل کے لیے آپ دوڑے تھے اور وہ مل گئی، کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کی، لیکن یہ موقع دعا کا موقع ہے، بہت سارے اسلاف اس موقع پر دعا کرتے تھے۔ آپ ایک جگہ پہ پہنچے ہیں، آپ قطعاً اس جگہ دعا کرنے سے قطعاً پیچھے نہ ہٹیں، ضرور دعا کریں، موقع ہے، اور وہ کیفیتیں ایسی ہیں، بس آپ داخل ہوتے وقت آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں کہ خامخواہ ضائع نہ ہو جائے پہلی نگاہ، کیونکہ منزل مقصود ہے نا، تو آپ کا تلبیہ بند ہو جانا ہے، جب ہی آپ کی نگاہ پڑی تو تلبیہ بند ہو جانا ہے، تو دور سے ذرا سا نظر آ گیا تو مزہ نہیں آنا۔ آپ پتہ کیا کریں، اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، نیچی نگاہیں کر کے جوتے اپنے ڈال کے شاپر میں تھیلے میں پیچھے رکھ کے نیچی نگاہیں کر کے لبیک اللہم لبیک چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں۔
آگے نیچے اپنا راستہ دیکھتے جائیں، آگے ایک موقع آئے گا کہ سیڑھیاں نیچے اتر جائیں گی، سیڑھیاں جب نیچے اتر جائیں گے آپ کو پتہ چل گیا آپ مطاف میں آ گئے، نگاہیں نیچے رکھیں، پھر آپ مطاف میں تھوڑا سا دائیں یا بائیں سیڑھیوں سے ہٹ جائیں، رستہ چھوڑ دیں، رستہ چھوڑ کے پھر اپنی کوئی جگہ آپ جب محسوس کریں کہ میں کس ایسی جگہ پہ ہوں کہ اب میں یہاں کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ شرطا مجھے بگائے گا نہ کوئی اور مجھے دھکا مارے گا، تو ایسی جگہ مجھے مل گئی ہے، تو پھر آپ نگاہ اٹھائیں، اللہ اکبر، پھر آپ کا تلبیہ بند ہو، تو اس وقت ایسے لگتا ہے، ہر ایک کی خیر اپنی کیفیت ہے، اکیلا تلبیہ نہیں بند ہوتا، بعض لوگوں کی تو سانس ہی بند ہو جاتی، وہ جب سامنے آپ کو پورے جلال کے ساتھ کعبۃ اللہ نظر آئے گا تو وہ کیفیتیں ہیں جو دل دہلا دینے والی کیفیتیں، اس کیفیت کو ضائع نہ کریں، اس وقت جو دعا نکلتی ہے اللہ سے مانگیں، اور چھوٹی سی دعا مانگ کے آگے نہیں بھاگنا، وہاں پہ ہاتھ اٹھا لیں، دعا مانگنا شروع کر دیں اور رج کے مانگیں، دعائیں مانگنے کا تو موقع ہے، آئے کس لیے، پروٹوکول کیا ہے، یہ مانگیں گے میں عطا کروں گا، یہ مانگیں گے اللہ عطا کرے گا، اب مانگنا تو ہے، لہذا وہاں پہ خوب دعا کریں، کیونکہ آپ نے ریسٹ کیا ہوا ہے، اب آپ فریش ہیں، اگر آپ فریش نہ ہوئے اتھے کالی پئی اڑی، منٹ مارو یار، عمرہ کرو، جلدی کرو، عمرہ کرو، نہ یہ نہیں، آپ نے جو جس کام کے لیے گئے ہیں، جو ریسیپٹیو میں نے کہا اپنے آپ کو یہاں پہ تیاری کر کے جانا ہے، فیوز و برکات سمیٹنے کی تیاری کر، پھر آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرف سے، حجر اسود کا کونا کس طرف ہے، حجر اسود والا کونا ایک تو سامنے آپ کو گرین لائٹس نظر آ جائیں گی، اس کا حساب رکھ لیں، اچھا بعض اوقات جو ہے نا ہم حساب لگاتے ہیں کہ لوگ استلام کر رہے ہوتے ہیں دور سے، بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ، بندہ سمجھتا ہے کہ وہی ہوگا حجر اسود والا کونا، لیکن وہاں پہ دنیا عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہوتی ہے، وہ جو رکن یمانی سے گزرتے ہیں تب بھی استلام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اگر پہلی دفعہ آپ گئے ہیں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، ادھر بھی کر رہے ہیں ادھر بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں حجر اسود والا کونا کیڑا ہے، مطلب بندہ کنفیوز ہو جاتا، تو آپ حساب رکھیں لائٹوں کا، جدھر کونے کے سامنے گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہ کونا جو حجر اسود کا وہاں سے شروع کرنا ہے، تو جس طرف سے بھی آپ داخل ہوئے ہیں اگر وہاں سے آئیں تو آپ کو تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا، اور آگے جا کے آپ وہاں اس کے برابر پہ جائیں، اور ظاہر ہے دھکم پیل نہیں کرنی، حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے جو گناہ چوس پتھر ہے، اور یہ گناہ چوس لیتا ہے لوگوں کے، سبحان اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس پتھر کو آنکھیں دے گا، اور یہ پہچان لے گا جس نے اس کو استلام کیا ہوگا یا بوسہ دیا ہوگا، یہ اس کو پہچان لے گا، اور قیامت والے دن اس کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ آیا تھا، اللہ اکبر، تو گواہی وہاں پہ جا کے سب سے پہلے حجر اسود کی گواہی، سبحان اللہ، اور اس کے لیے اگر تو ہاتھ لگ جائے، اگر تو پہنچ جائیں وہاں تو ایک جنگ جاری ہے، پہنچنے کا امکان ہی کوئی نہیں ہوتا آج کل، ہر وقت وہاں پہ دھکم پیل ہو رہی ہے، نہ آپ نے کسی کو دھکا مارنا ہے نہ کسی سے دھکا کھانا ہے، آپ اگر وہاں جائیں گے تو دھکے پڑیں گے اور دھکے ماریں گے، لہذا نہیں جانا، ہاں اگر کوئی اتنا آپ کو مل جائے آسانی سے تو جا کے بوسہ دے دے، منہ اندر ڈال لیں، اگر نہیں تو ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ لگا کے اس کو چوم لینا ہے، اگر یہ بھی نہیں چھڑی لگ جائے اس کو، چھڑی اگر ہاتھ میں آپ نے پکڑی ہوئی ہے اور چھڑی اس کو لگ جائے کسی طریقے تو چھڑی کو بھی چوم لینا، لیکن اگر آپ کی نہ چھڑی لگی نہ آپ کا ہاتھ لگا تو پھر ہاتھ کو چومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سنت ہے، پھر دور سے صرف آپ نے استلام کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے اس کی طرف دیکھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ نے دائیں طرف شروع ہو جانا ہے، دو کام مردوں نے کرنے، یہ طواف قدوم ہے، عورتوں نے تو سادہ چلنا شروع کرنا ہے اور دائیں طرف، اور مردوں نے دو کام یہ کرنے ہیں، ایک رمل کرنا ہے، ایک اجتباع کرنا، اجتباع کہتے ہیں دایاں کندھا ننگا کرنے کو، کہ نیچے سے چادر لا کے ادھر رکھ لینی ہے تو وہ دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے، اور یہ اجتباع ہے، یہ 7 چکروں میں چلے گا، اور جو رمل ہے وہ صرف 3 چکروں میں چلے گا، رمل کہتے ہیں پہلوانوں کی طرح ایڑیاں اٹھا کے پنجوں پہ چلنا ہے، کندھے مٹکا کے یوں اکڑ کے، اور اکڑ کے چلنا ہے، اور تھوڑا تیز تیز جیسے دوڑنا ہے، اب ظاہر ہے دوڑنے کا تو امکان ہی کوئی نہیں ہوتا، آج کل رش ہی بڑا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ صرف ایک دوڑنے کا سٹائل بنا سکتے ہیں، ذرا تھوڑا تھوڑا سا آپ جو ہے نا وہ اپنے قدم یوں اٹھاتے جائیں،
لیکن تیز آپ دوڑ نہیں سکتے، وہاں دوڑنے کا امکان ہی کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ رمل اگر آپ جب دوڑنے کا امکان نہیں ہوتا تو رمل اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے پنجوں پہ جانا ہے یوں کر کے اور دوڑنے کو جگہ نہیں ہے، سپیڈ آپ کی چلنے والی ہے، اور جا آپ پہلوانوں کی طرح رہے، جیسے ایس ایس جی والے نہیں جا رہے ہوتے یہ فوج میں، عام لوگ جو ہیں وہ عام فوجی سادہ پریڈ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ایس ایس جی والے ہیں نا انہوں نے وہ پکڑی ہوتی ہے بندوق اور یوں اچھلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی مشکل کام. لہذا یہ رمل آپ نے کرنا ہے. اس کو مشکل سمجھ کے اور صرف سنت سمجھ کے چھوڑیے گا نہ، ترک نہ کریں. گناہ تو نہیں ہوگا اگر آپ ترک کر دیں گے، لیکن وہ جو ثواب ہونا ہے نا اس سے محروم رہ جائیں گے. یہ جتنا ثواب کے گپے لینے کے لیے تو گئے ہیں وہاں، لہٰذا کوئی چیز مشکل سمجھ کے چھوڑ دیں کہ یار یہ سنت یہ خیر ہے، اس سے عمرے کو کچھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں کرنا، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو وہاں پہ نیکیاں مل جائیں. اور جس طرح سے بھی تو ٹائم تو خاصا ہو گیا، شاید ہم نے کیسے اس کو ختم کر لیں صبح تک. چلے خیر، بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے آپ 7 چکر لگائیں گے. ہر چکر پہ جو ہے وہ ہوگا استلام، اور پھر جب آپ 8واں استلام کریں گے تو آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے. اس دوران آپ نے اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ طواف نماز کی طرح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس میں خشوع و خضوع، نہ جلدی کرنی ہے، نہ آپ نے کسی کو دھکا دینا ہے، نہ خود کسی کے اندر گھسنا ہے. آرام سے اللہ کی طرف لو لگا لیں، آپ بے نیاز ہو جائیں گے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. وہ حبشیوں کے آئیں گے گروپ کے گروپ، ہو سکتا ہے آپ کو ایسا دھکا مارے لگ سمجھ جائے، کوئی بات نہیں. دھکا پڑے کوئی بات نہیں، نہیں پڑے آرام سے چل رہے ہیں، بالکل سکون سے اطمینان سے آپ یہ طواف کریں 7 چکر. صرف جو دعائیں مانگنی ہیں اللہ سے مانگیں، جو ذکر اذکار کرنا ہے کریں، پنجابی میں مانگنی، اردو میں مانگنی ہے، عربی میں مانگنی، جو دعائیں مانگنی مانگیں. کوئی سورت پڑھنی، کوئی قرآن پڑھنا، جو مرضی کریں. صرف رکن یمانی پہ جب آپ پہنچیں گے تو رکن یمانی پہ استلام اس طرح نہیں کرنا کہ آپ دور سے استلام کریں. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکن یمانی کو چھوا ہے. اگر تو آپ اس کو چھو سکتے ہیں، اور چھونا بھی بائیں ہاتھ سے نہیں ہے ہوتا، وہ بائیں ہاتھ کی طرف ہے. یعنی جب آپ گزر رہے ہیں نا تو کونا بائیں طرف ہے، وہاں آپ کو آپ گزرتے ہوئے بائیں ہاتھ تو شاید لگانا آسان ہے، لیکن وہاں یوں رک کے دایاں ہاتھ لگانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ چل رہی ہوتی ہے پوری ٹریفک. اس ٹریفک میں وہاں جا کے جگہ بنانا پھر ہاتھ لگانا یہ خاصا مشکل کام ہے. لہذا مشکل میں نہ پڑنا ہے نہ کسی اور کو مشکل میں ڈالنا. تو آپ جو ہے وہاں استلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس کونے میں پھر آپ جب گزریں گے، ہاں قریب سے گزریں تو ہاتھ لگا کے گزرنا ہے، اگر قریب سے نہیں گزرے تو ہاتھ استلام کیے بغیر آپ نے ویسے گزرنا ہے. لیکن جو ہی آپ نے رکنے یمانی سے گزرنا ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، حجر اسود تک یہ دعا چلے گی. آگے پھر اپنی مرضی. پھر رکن یمانی سے پھر ہر چکر میں 7 چکر پورے ہو گئے، 8واں استلام ہو گیا. اب آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں اور مقام ابراہیم پہ پڑھنے ہیں، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، آگے بڑھتے جائیں اور جگہ ڈھونڈیں، جہاں بھی جگہ مل جائے مقام ابراہیم کے پیچھے. مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان میں لے کے جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ ملے تو آپ جو ہے وہ پڑھ لیں. اگر کوئی اتنا ہی رش ہے کہ آپ کو وہاں جگہ نہیں مل رہی تو جہاں بھی جگہ ملتی ہے 2 رکعت پڑھیں. ان 2 رکعتوں کے بعد اس میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، وہ پڑھیں، سلام پھیرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے وہ زمزم پیا ہے، تو آپ بھی اس کے بعد زمزم پینے کے لیے جائیں گے. لیکن یہاں ایک اور موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر دعا کرنا ثابت نہیں ہے، لہذا یہاں دعا مسنون نہیں ہے لیکن ناجائز بھی نہیں ہے. مسنون اور جائز میں فرق ہے. مسنون نہیں ہے لیکن منگتا آیا کس لیے ہے؟ مانگنے کے لیے. تو وہ جو موقع ہے نا جب آپ جب سلام پھیریں گے نا، سلام پھیر کے آپ جہاں بیٹھے ہوں گے نا آپ نیچے فرش پہ، سامنے کالی کپڑوں والا بڑا سارا سبحان اللہ پوری ہیبت اور جلال کے ساتھ سامنے ہوگا. اس وقت جو دعا کرنے کا مزہ ہے وہ کسی اور دعا میں ہے ہی نہیں. سامنے کعبہ سبحان اللہ، اور یوں دعا
کبھی نہ اس موقع کو مس کرے. آپ 1000 طواف کریں تو 1000 دفعہ دعا کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے اس موقع پہ اس موقع کو مس کرنے. اور اگر کوئی شخص کہے کہ یہ مسنون نہیں ہے، اس کو میں سنت سمجھ کے نہیں کر رہا، میں جائز سمجھ کے کر رہا ہوں، میں اپنی مراد مانگ رہا ہوں اللہ سے، میں منگتا ہوں، مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں اس مسنون سمجھ کے نہیں کر رہا، تم پریشان نہ ہو. کوئی بات ہے، کسی سے جھگڑنا تو ہے ہی نہیں. اچھا دعا، پھر اس کے بعد زمزم پینا ہے. زمزم پیتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت جو آپ کریں گے یہ بھی دعا کا موقع ہے. زمزم پیتے وقت دعا کا موقع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لما شرب لہ، یہ جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ وہ مقصد پورا کر دیتا ہے. اور یہ مقصد سے صرف جسمانی مقاصد نہیں ہے کہ اللہ میرے سر پیٹ ٹھیک کر دے، اللہ میری لاتنی پیٹ ٹھیک کر دے، اللہ میرے معدہ ٹھیک کر دے، اللہ تعالیٰ میرا جگر ٹھیک کر دے. صرف وہ مسائل نہیں، علاوہ ازیں جو روحانی مسائل، علاوہ ازیں پریشانیاں، جتنی دعائیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. لما شرب لہ کا معنی یہ ہے کہ آپ اس وقت کوئی مختصر سی دعا کریں ایسی. اب ظاہر ہے وہ زمزم پیتے وقت وہاں تو رش ہے، وہاں کھڑے ہو کے دعائیں تھوڑی کرنی ہے. کوئی ایسی مختصر سی دعا، بے شک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی کر لیں. لیکن کوئی چھوٹی سی دعا یا جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، مختصر سی جامع سے کوئی دعا اپنے ساتھ رکھیں، طے کر کے رکھیں کہ جب بھی میں زمزم پیوں گا میں نے یہ دعا کرنی. ہر دفعہ نہیں بھی کی جا سکتی جیسے نہیں، تو دعا کریں. اس کے بعد آپ نے واپس جانا ہے اور صفا کی طرف جانا ہے. ہاں جی، ہاں طواف کے اندر اگر کسی کا وضو فاسد ہو جائے، چونکہ نماز کی طرح ہے لہذا وضو کے بغیر طواف نہیں ہوتا. سعی جو ہے وہ وضو کے بغیر ہو جاتی، طواف وضو کے بغیر نہیں ہوتا. اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کو درمیان میں وضو کرنے کے لیے جانا چاہیے، وہیں طواف روک دینا چاہیے اور جا کے وضو کرے، اور وضو کر کے واپس آ کے وہیں سے اپنا طواف شروع کر کے اس کے جتنے چکر مکمل ہو گئے تھے وہ مکمل ہیں، اور نیا چکر جو مثال کے طور پر 3 کیے تھے، چوتھے چکر میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ جائے وضو کرے، آ کے پھر چوتھا چکر شروع سے شروع کرے اور یوں اپنے چکر پورے کر لے. وقفہ ہونے سے پچھلے چکر ختم نہیں ہوتے، وہ انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. رکعتوں کی طرح نہیں ہے کہ ہماری جو نماز کی رکعات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور نئی پڑھنی پڑتی ہے. تو وہاں شروع سے شروع اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے تو وہ شروع سے شروع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اسی پر بنا رکھے جتنے چکر مکمل ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن وضو آپ نے ضرور کرنا ہے، وضو کے بغیر یہ نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر آپ نے نوافل بھی پڑھنے. البتہ اس کے بعد جب آپ نے صفا کی طرف جانا ہے تو پھر ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اور وہ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ صفا سے. یہ کہتے ہوئے چڑھتے جانا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے جب چڑھائی ہوگی تھوڑی سی. اور وہ ظاہر اس کے مختلف فلور ہیں، آپ نیچے والے فلور پہ بھی جا سکتے ہیں، نیچے والے فلور پہ جائیں گے تو چڑھائی نہیں ہے، اوپر جائیں گے تو چڑھنا پڑے گا. تو بہرحال جس طرف بھی آپ جائیں، اگر اترائی اتریں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے، چڑھائی چڑھیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے. تو جو صفا کی دعا ہے یہ بھی بہت موقع ہے دعا کرنے کا. اور اس میں ایک تو وہ دعا پڑھنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھنی ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا 3 دفعہ پڑھنی. اچھا اس کے ساتھ یہ صرف 3 دفعہ یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے. اور لیکن کرنی اس وقت ہے آپ جب صفا پہ چڑھ جائیں گے، جو آپ جتنا چڑھ سکتے ہیں. آج کل جو بھی وہاں نشان بنا ہوا ہے تو وہاں آپ کوئی ایک طرف ہو کے ایسی جگہ ڈھونڈے جہاں شرطا آپ کو دھکے نہ مارے اور وہ کھڑا ہونے دے، تو وہاں کھڑے ہو جائیں قبلہ رو ہو کے. چاہے وہاں سے قبلہ نظر آ رہا ہو چاہے نہ نظر آ رہا ہو، کوشش کریں کوئی ایسی جگہ جہاں سے قبلہ نظر آ رہا ہو. ویسے آج کل جتنی عمارتیں وغیرہ دیواریں وغیرہ بن گئی ہیں تو بہت کم امکان ہوتا ہے کسی جگہ سے قبلہ نظر آئے. نہ نظر آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے قبلہ رو ہو کے وہاں پہ دعا کریں اور کوئی جلدی نہ کریں، رج کے دعا کریں. اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے. پھر آپ نے چلنا ہے صفا سے مروہ تک، اور درمیان میں جو مرضی پڑھتے جائیں، جتنی مرضی دعائیں پڑھتے جائیں. اور ایک دعا جو ہے رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، یہ دعا جو ہے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پورے رستے ہی پڑھی جا سکتی ہے، اور بعض صحابہ سے یہ مروی ہے کہ یہ
صرف وہ جو سبز لائٹیں ہیں جہاں پہ دوڑنا ہے اس دوران یہ پڑھنا ہے. باقی اس کے علاوہ آپ یہ پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ لیں, کوئی اور دعائیں پڑھنا چاہیں تو کوئی اور دعائیں پڑھ لیں. تو آپ جب مروہ پہ پہنچیں گے تو مروہ پہ پہنچ کے پھر وہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھنا ہے, 3 دفعہ وہ پڑھنا ہے, اور باقی دعا کرنی ہے. وہاں بھی کوشش کریں جتنی دعا ہو سکتی ہے ممکن وہاں بھی دعا کریں. یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا صفا سے مروہ پہنچنے تک. ایک جو ہمارے خیال میں آدھا ہوتا ہے وہ وہاں پورا ہوتا ہے. لہذا صفا سے پھر آپ نے وہی مروہ سے کر کے پھر آپ نے صفا پہنچنا ہے, پھر صفا سے مروہ, پھر اس طرح سے آپ کے جو 7واں چکر مکمل ہوگا تو آپ اس وقت مروہ پہ ہوں گے. ہر دفعہ آپ نے دعا کرنی ہے, اور دعا کرنے کے بعد اس وقت کو ضائع نہ کریں. چاہے صرف دعائے حاجت ہی پڑھ لیں, درود شریف پڑھنے کے بعد دعائے حاجت ہی پڑھ لیں ہر جگہ پہ. اور دعائے حاجت بڑی جامع دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں, ربنا حب لنا پڑھ لیں, کوئی جو دعا آپ نے والدین کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی, اپنی جو بھی دعائیں پڑھنی ہیں وہ طے کر لیں, اور وہاں ساری جگہوں پہ اور 7 کے 7 مقامات پر دعا کریں. آخر پہ آپ مروہ پہ پہنچیں گے, اور وہاں پہ دعا کرنے کے بعد آپ کا یہ صحیح مکمل ہو گئی ہے. اب آپ نے ایک واجب رہ گیا, یعنی ارکان سارے پورے ہو گئے, ایک واجب رہ گیا ہے, اور وہ یہ ہے حلق کروانا یا قصر کروانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا فرمائی ٹینڈ کروانے والوں کے لیے, حلق کروانے والوں, اور 4تھی دفعہ آپ نے فرمایا رحم اللہ والمقصرین, جو بال چھوٹے کروانے والے ہیں ان پر بھی اللہ تعالی رحم فرمائے. اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلق کروانا افضل ہے, لیکن اگر حج میں تھوڑے دن رہتے ہوں تو پھر حجامت بنوانا, جو قصر کروانا, یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 دن پہلے وہاں تشریف لائے تھے جب آپ نے عمرہ کیا تھا, اور آپ نے پھر وہ وہاں یہ نہیں کروایا تھا حلق وغیرہ, آپ حلق نہیں کروایا تھا. اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ اگر 4 دن رہتے ہیں, 2 دن رہتے ہیں, 6 دن رہتے ہیں, تو آپ حلق نہ کروائیں بلکہ قصر کروا لیں, کیونکہ تھوڑے دنوں بعد آپ نے پھر ٹینڈ کروانی ہے, تو کم از کم کچھ ہو تو صحیح سر پہ ٹینڈ کرانے کے لیے, تو پھر اس صورت میں کر لیں. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ حلق بھی کروانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, ایک دفعہ آج اس طرح پھروا لیں اور 5-7 دن ٹھہر کے پھر پھروا لیں گے, پھر بھی کوئی حرج نہیں. تو بہرحال حلق کروا لیں, اور اس کے بعد آپ نہائیں اور چادریں بدل لیں, چادریں اتار کے اپنے سادہ کپڑے پہن لیں. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمرہ قبول فرمائے اور مبارک کرے. اس کے بعد باقی دن آپ نے وہاں پہ جو رہنا ہے, جتنے بھی دن ہیں, نماز کیا, ہاں وہ جو 7 چکروں میں اجتماع جو میں نے کہا تھا کندھا ننگا کرنا ہے, لوگ اسی طرح نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو نفل پڑھ یہ صرف 7 چکروں میں رکھنا ہے. اس کے بعد جب نوافل پڑھنے ہیں تو کندھا ننگا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے اس کو پوری چادر اسی طرح لے لی اور کندھے ڈھانپ لینے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اجتماع صرف طواف قدوم کے پہلے 7 چکروں میں, طواف قدوم اس طواف کو کہتے ہیں جب آپ وہاں مکے جاتے ہیں تو سب سے پہلا طواف کرتے ہیں, اس وقت حالت احرام میں ہوتے ہیں. حالت احرام میں جب آپ ہوں گے تو آپ وہ طواف قدوم ہوگا, اس وقت آپ کو اجتماع کرنا ہے. اور جب آپ طواف حج کر رہے ہوں گے یا طواف زیارہ کر رہے ہوں گے اس وقت تو آپ سادہ کپڑوں میں ہوں گے, اور اگر آپ سادہ کپڑوں میں نہیں بھی ہوں گے تو بھی اجتماع نہیں کرنا. اگر آپ اس وقت احرام کی چادروں میں ہی طواف کریں تو بھی اس وقت اجتماع نہیں کرنا. اجتماع صرف طواف قدوم میں ہے, رمل بھی طواف قدوم میں ہے, رمل بھی اور طواف یہ اجتماع بھی, وہ 3 چکروں میں, یہ 7 چکروں میں. اس کے بعد آپ کے پورے کندھے ڈھکے ہوئے ہوں گے, اور صحیح کے دوران بھی اسی طرح سے کندھے ڈھکے ہوئے ہوں گے. اچھا باقی چیزیں سوالات میں آ جائیں گی, میں اس کو تھوڑا سا آگے کوئکلی میں آگے لے کے جاتا ہوں کیونکہ وقت خاصا ہو گیا ہے. ویسے تو اگر حج کو سارے اعمال کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ اس طرح بیان کیا جائے تو میرا خیال ہے کو 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں. تو میں اس کو جلدی آگے کر دیتا ہوں بیان. کوئی اگر سوالات ہوں گے تو میں انشاءاللہ ان کے جوابات دے دوں گا بعد میں. تو اب آپ نے ان جو باقی کے دن ہیں, جو حج سے پہلے 8 تاریخ سے پہلے جو باقی کے دن ہیں, کتنے کام کرنے ہیں. فرض نمازیں باجماعت پڑھنی ہیں. اچھا لوگوں کو یہ ہوتا ہے میں تو مسافر ہوں, سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اچھا بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں, آ کے میرے سے کئی بندوں نے سوال پوچھے, سنتیں جی پڑھنی کہ نہیں پڑھنی. اللہ اکبر, اوہ اللہ کے ولی گئے کس لیے؟ ساری زندگی سنتیں نہ پڑھی ہوں, وہاں تو پڑھے لاکھ ہے, وہاں کی 1 رکعت لاکھ ہے.
لہٰذا آپ یہاں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے یہ ایک الگ معاملہ ہے، یہاں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن وہاں آپ جب آپ بھلے مسافر ہیں لیکن جب آپ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ مقیم ہو گئے ہیں، آپ نے مقیم والی نماز پڑھی ہے۔ جب آپ نے مقیم والی نماز پڑھی ہے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ سنتیں بھی پڑھنی ہیں، لہٰذا وہ سنتیں بھی ادا کریں، اس کے علاوہ بھی نوافل ادا کریں جتنے ممکن ہو، وہاں پہ لاکھ بنتا ہے، اور جتنی کوشش کریں۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو کہیں نہیں ہو سکتی، وہ صرف وہیں ہونی ہے، اور وہ ہے طواف۔ طواف دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف وہاں ہوتا ہے۔ اور آپ کیسے کریں کہ سب سے زیادہ طواف کریں؟ اور پہلے تو یہی ہوتا تھا، جب ہم مطاف میں جا سکتے ہوتے تھے تو پھر تو موجیں لگی ہوتی تھیں، اب وہ جانے نہیں دیتے، جھوٹی چادریں باندھ کے نہیں جانا۔ نیکی کرنے گئے نا تو جھوٹ بول کے نیکی کرنی ہے تو بہتر ہے نہ جائیں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بالکل نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ایک جھوٹ نہ بولنا فرض ہے اور طواف کرنا نفل ہے، تو نفل کے لیے فرض چھوڑ رہے ہیں تو گناہ گار ہو رہے ہیں، لہذا وہ ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ جھوٹ بولا آپ نے جھوٹی چادریں باندھی، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کرنے کی۔ لہذا اگر کسی نے ہمت ہو آرام سے اوپر جائے، بڑا مزہ آتا ہے اوپر، آرام آرام سے چلتے رہیں۔ کوئی اچھے جوتے لے لے، اگر آپ کے پاؤں تھک جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو جوتوں سمیت طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی صاف ستھرے جوتے اچھے کمفرٹیبل لے لے اور ان کے ساتھ آپ طواف کریں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف کیا تھا، آپ نے اونٹنی پہ کیا تھا، حالانکہ رش بھی اس وقت نہیں تھا، آپ کو کوئی بیماری بھی لاحق نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پیدل بھی کر سکتے تھے طواف، لیکن آپ نے سواری پہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پیدل کرنا، جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ پیدل کرنا افضل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کارٹ پہ بھی کریں گے نا، وہ جو چلتی ہے، تو بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ جو بندہ 150 ریال خرچ کر سکتا ہے وہ کارٹ پہ کر لے، اس کی مرضی ہے، جو چلنا چاہتا ہے۔ دیکھیں ثواب ہی لینا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو طواف ہے نا، اس کے ایک ایک قدم پر اتنا ثواب ملتا ہے، ایک ایک قدم پر اتنا ثواب ملتا ہے جیسے آل اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کیا ہے، ایک قدم پر۔ تو اگر آپ کارٹ پہ بیٹھ گئے تو پھر ہو سکتا ہے ٹائر کے چکر پہ ملے، لیکن بہرحال وہ ثواب دینے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی آپ ایسی سہولت وہاں پہ اویل کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے ہمت دی ہے وہ پیدل طواف کرے۔ اور یہ جو نفل طواف ہے نا، اگر آپ روزانہ کا ایک طواف کر لیں، ویسے وہ 7 کلومیٹر بنتا ہے، 1 کلومیٹر کا ایک چکر ہے، تو اگر آپ کو عادت ہے اور آرام آرام سے آپ چلتے رہیں، کوئی بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پیدل اپنے ننگے پاؤں بھی اگر آپ کریں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ذکر کرتے جائیں، اور اذکار کرنے ہی ہوتے ہیں روز، تو اذکار کرتے جائیں اور اپنے اذکار بھی مکمل ہو جائیں اور طواف بھی مکمل ہو جائے۔ اوپر جا کے کریں، نیچے جھوٹی چادریں باندھنے کی ضرورت نہیں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، پھر باقی کام کریں، بیٹھے رہیں وہاں پہ اور ذکر کرتے رہیں، باقی سارے کام درست ہیں، لیکن یہ نیچے جا کے طواف کرنے والی بات، یہ اس طرح سے آپ وقت گزاریں۔ اور پھر جب آپ 8 تاریخ ہو یوم ترویہ، اس دن جو سنت وقت ہے احرام باندھنے کا، ایک تو میقات آپ کی، اب حج کا احرام باندھنے کے لیے آپ کی میقات کون سی ہے؟ جو آپ کی رہائش گاہ ہے وہی میقات ہے، وہیں سے آپ نے احرام باندھنا۔ اور کتنے بجے باندھنا ہے؟ اگر آپ کے پاس وقت کا کوئی مسئلہ نہ ہو، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو گروپ والے ہیں یا جو آپ کے معلم وغیرہ ہیں، یہ آپ کو کس وقت لے کے جاتے ہیں وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیں گے کہ کس وقت بسیں آئیں گی اور کس وقت جائیں گے، تو وہ آپ کو جس بھی وقت لے جائیں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ جس بھی وقت لے جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سنت وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو آپ اس سہولت کے لیے یا ان کے انتظامات کی وجہ سے جو آپ کا وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے، آپ اس کو اللہ کے سپرد کر دو، انشاءاللہ آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا، آپ اس کے مطابق ہی چلیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ہو اختیار تو پھر آپ اشراق کے بعد جو وقت ہے آرام سے ناشتہ واشتہ کریں اور پھر اس کے بعد احرام باندھیں، اور احرام باندھ کے ایسے وقت میں چلنا ہے کہ آپ ظہر سے پہلے پہلے منا پہنچ جائیں۔ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے منا پہنچ جائیں، اور منا پہنچ گئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہیں، اور یہ نمازیں
اپنے اپنے وقت میں ہوں گی لیکن قصر ہوں گی. اور یہ قصر نماز جو ہے یہ سفر کی وجہ سے نہیں ہے. وہاں پہ گنتی نہیں کرنی، شروع بیٹھ جانا 3 دن والا مسافر ہوتا ہے یا 15 دن والا ہوتا ہے یا 19 دن والا ہوتا ہے اور یہ کتنی مدت ہوتی ہے، یہ چکر ہی کوئی نہیں ہے. یہ حج کے نماز ہے اور یہ قصر ہے حج کی وجہ سے. اور اس میں جو مکے والے حاجی تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے بھی قصر ہی پڑھی تھی. لہذا نہ اس میں مسافت کا مسئلہ ہے نہ اس میں مدت کا مسئلہ ہے، وہاں ہے ہی نماز قصر. آپ کو بہت سارے لوگ کہیں گے اور نمازیں جو پڑھ رہے ہوں گے آپ کے کیمپوں میں، چونکہ کیمپوں میں سب نے نمازیں پڑھنی، آپ کو بہت سارے لوگ کہیں گے اور مجبور کریں گے کہ پوری نماز پڑھیں. آپ اپنی الگ جماعت کرا لیں، جھگڑا کسی سے نہیں کرنا. جماعت اپنی الگ کرا لیں، کوشش کریں آپ خود امام ہو جائیں تو 2 نمازیں پڑھ لیں. جنہوں نے 4 پڑھنی ہے وہ 2 والے کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، تو 2 والا تو 4 کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا. بہرحال تو 5 نمازیں پڑھنے کے بعد اگلے دن جو ہے وہ آپ نے منا جانا ہے. منا جانے سے پہلے وادی اورنا، جہاں یہ مسجد ہے نمرہ، وادی اورنا جو ہے اس میں مسجد نمرہ ہے. مسجد نمرہ کا آدھا حصہ جو اس کا محراب والا حصہ ہے آدھا، یہ عرفات سے باہر ہے اور جو اس کا پچھلے والا حصہ ہے وہ عرفات کے اندر ہے. وقوف ہونا ہے میدان عرفات کے اندر اور وہ ہے حج کا رکن اعظم. لیکن جو خطبہ ہے وہ وادی اورنا میں ہوتا ہے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا اور اسی موقع اسی جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے، وہیں پہ آج کل حج کا خطبہ ہوتا ہے. گویا اگر آپ مسجد نبوی میں پہنچ سکیں تو وہاں، وہ تو بہت ارلی صبح جائیں تو وہاں وقت جگہ مل جاتی ہے، وگرنہ جہاں بسیں لے کے جاتی ہیں آپ اپنے کیمپ میں جائیں اور وہیں حج کا خطبہ ریڈیو وغیرہ پہ سن لیں اور وہیں پہ آپ دونوں نمازیں جو ہیں وہ قصر اور جمع کر کے پڑھنی ہیں، ظہر اور عصر کی. خطبہ اگر حج کا سن لیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی سنا جائے، اگر سن لیا جائے تو اس کے بعد نماز پڑھ لیں، نہ سنا جائے تو بھی آپ اس کے بعد نماز پڑھ لیں. عام طور پہ اگر آپ کسی گروپ کے ساتھ جاتے ہیں تو گروپ میں کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو آپ کو عربی کا خطبہ جو حج کا ہوتا ہے اس کا مفہوم بھی اردو میں بتا دیتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ایک روحانیت کی سی کیفیت ہو جاتی ہے. اور جی الحمدللہ، تو یہ اگر سرکاری انتظام ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے الحمدللہ. تو اگر یہ سسٹم وہاں اگر گورنمنٹ آف سعودیہ کی طرف سے ہے تو اور بھی بہت اچھا ہے. تو وہاں آپ نے میدان عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے بعد، اب یہ جو وقت ہے ظہر کے وقت آپ نے دونوں نمازیں پڑھی، اب لمبا دن ہے اور مغرب تک آپ کے پاس وقت ہے اور یہ وقت ہے بہترین دعاؤں کا وقت. اور یہ وقت آپ نے ضائع نہیں کرنا. لوگ کھانے کے لائن میں لگ کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ادھر ضائع کر دیتے ہیں. وہ کھانے کا کوئی چکر نہیں، ساری زندگی کھاتے رہتے ہیں. یہ دعائیں کرنے کا وقت ہے. اپنی جیب میں کوئی بسکٹ شسکٹ کوئی چیز ایسی چیز بیگ میں رکھیں کہ تاکہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہیں کو تھوڑا بہت کھانا مل جائے تو ٹھیک ہے. کھانا کھانے کے لیے جانے اور آنے کا یہ چکر نہ کریں. وہیں کوشش کریں کہ کوئی لمحہ ضائع نہ. اب دعائیں کرنی ہیں، ٹائم خاصا ہوتا ہے اور کوشش کریں کھڑے ہو کے دعا کریں. بیٹھ کے کر سکیں بیٹھ کے کریں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر بیٹھ جائیں، تھک گئے ہیں بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو کے دعائیں دعائیں دعائیں. اچھا کر کے بندہ ہے، بشر ہے، تھک جاتا ہے. اور اردو جو عربی والی آئی وہ بھی مانگ لی، اردو والی بھی مانگ لی، پنجابی والی مانگ لی، دعاواں موقع گئیاں ہون، دعائیں ختم ہو جاتی اور واقعتاً ہو جاتی. بندہ مانگ کے تھک جاتا ہے، ہون میں کی کر. سبحان اللہ، قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا تم ایسے کرو کہ وہاں ایک دعا مانگ لیا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا کیسی ہے؟ یعنی جب آپ مانگ کے جو مانگنا ہے، ہمارے مانگنے والی چیزیں تو بہت ساری ہیں نا. مانگ کے بندہ پوری چیزیں، باپ کے لیے، والدین کے لیے، نیچے بٹ اوپر ساری نسلیں، رشتہ دار، اپنا کتنا کچھ مانگنا، سارا کچھ مانگ لیا. جب آپ کی دعائیں ختم ہو جائیں تو یہ دعا شروع کر دیں، اس کو فلر کے طور پر رکھ لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء. اور جب یہ دعا کریں گے نا تو یہ دعا کرتے وقت یہ نہیں سمجھنا کہ میں اب دعائیں تو مانگ لیے ہیں، اب یہ درمیان میں نے کیا. فرمایا کسی بھی نبی نے جو بھی دعائیں عرفات کے اندر مانگی ہیں سب سے بہترین دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد.
گویا جو ہم نے مانگی تھی نا، جو مانگ مانگ کے تھک گئے تھے، اس سے بھی بہتر دعا ہے۔ تو لہٰذا موج لگی ہوئی ہے، مانگیں دعائیں ختم ہو گئیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ، اور یہ 2 4 600 10 دفعہ 1000 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر واپس دعائیں شروع کر دیں۔ شام تک لمحہ ضائع نہیں کر، ڈٹ جائیں اس بات پر۔ یہ وہ موقع ہے کہ سمجھیں کہ رحمتیں برس رہی ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت عین، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں کو کہتا ہے دیکھیں یہ کیا مانگ رہے ہیں، اور جو کوئی مانگ رہا ہے سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ موقع نہیں ضائع کرنا۔ اور مغرب تک آپ نے، اور وہاں ہوتا کیا ہے کہ مغرب جب ہوتی ہے نا تو سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دے، مبارک ہوئے جی حج ہو گیا، الحمدللہ مبارک ہوئے حج ہو گیا۔ بھی ٹھیک ہے مبارک دے دے، رکن اعظم ہے، لیکن اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن جب مینا پہنچتے ہیں نا تو سارے ریلیکس ہوتے ہیں، آج تو ہو گیا، لہذا اب کیا کرنا ہے؟ اب ہاں گپے مارنی ہیں، غیبتیں کرنی ہیں، اور دنیا جان کی گپیں ادھر ادھر کی، اپنے خاندان کی باتیں، وہ اپنا تعارف، سارے اس طرح گپیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں یوم النحر کے اعمال مکمل کر لوں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ آپ اپنے اوپر کوئی پابندی لگائیں۔ مینا کے 2 دن ہیں یا 3 دن ہیں، کوشش کریں 3 ہی دن کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن ہی کیے تھے۔ تو 3 دنوں کے اندر کوئی اپنے اوپر ایسی پابندی لگا لے، مثال کے طور پر آپ پابندی لگا لیں کہ میں 3 دنوں میں قرآن پاک مکمل کرنا ہے، 10 پارے روز پڑھنے ہیں۔ 10 پارے روز پڑھنے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ گپ مارنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ 10 پارے وقت کو پڑھے ہوئے ہوں گے، آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہوگی، میرے تو 10 پارے ابھی 2 رہ گئے، ابھی 4 رہ گئے، ابھی 3 رہیں گے، لوگ گپے مار رہے ہوں گے، آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اپنا وہ والا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جو گپے مارنا ہے نا، یہی کام تو عرب کرتے تھے، مشرکین عرب۔ وہ جب آتے تھے تو وہ وہاں اپنے خاندان کے کارنامے سناتے تھے ایک دوسرے کو، اور وہ بھی اسی طرح موجیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ جس طرح وہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے تم اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو وہاں، اور اللہ کو یاد کرو، کم از کم اتنا تو کرو جتنا وہ کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ اتنا تو کرو، اس سے زیادہ کرو۔ لہٰذا اس کا طریقہ اپنے اوپر یہ قرآن پڑھنے کی پابندی لگا لیں، یا ویسے درود شریف کی پابندی لگا لیں، کوئی ذکر اذکار کی پابندی، اتنے 1000 دفعہ میں نے یہ پڑھنا ہے، فلاں پڑھنا ہے، کوئی آپ پابندی لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ دن جو ہیں آپ غیبتوں سے بچ جائیں گے۔ جو یوم النحر ہے، جب آپ عرفات سے واپس مغرب کے بعد آئے تو پھر آپ نے مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھنی مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں نے عرض کیا تھا کہ 8 واجبات ہیں حج کے، 4 ارکان، 3 تو وہی عمرے والے ہیں، 3 وہی عمرے والے ہیں، ایک وقوف عرفات جو ہے یہ ایکسٹرا رکن، یہ حج کا رکن اعظم جو ہے وقوف عرفات۔ اچھا یہ ہو گئے 4۔ بعض علماء کے نزدیک، جس میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، وہ مزدلفہ کے اندر جو وقوف ہے یا ٹھہرنا ہے، اس کو بھی وہ حج کا رکن کہتے ہیں۔ جب اس کو رکن میں شامل کرتے ہیں تو رکن 5 ہو جاتے ہیں، اور پھر واجبات 7 رہ جاتے ہیں۔ اور لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جمہور کی رائے کے مطابق 4 ارکان ہیں اور 8 واجبات ہیں۔ واجبات میں پہلا واجب یہ ہے کہ جو احرام ہے، مطلقاً احرام باندھنا رکن ہے، میقات سے باندھنا یہ واجب ہے، اور پھر وقوف عرفات رکن ہے، لیکن مغرب تک وقوف کرنا، مغرب سے پہلے وہاں سے نہ نکلنا یہ واجب ہے۔ پھر مزدلفہ میں جو قیام کرنا ہے یہ بھی واجب ہے، اور کتنا کرنا ہے، جن کے ساتھ تو بوڑھے ہیں یا خواتین ہیں یا بچے ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے بعد جانے کی اجازت دے دی تھی، یعنی وہ کم از کم آدھی رات تک وہاں رہیں، نماز پڑھ کے وہاں رکیں، اور پھر وہ جا سکتے ہیں، لیکن باقی لوگ جو ہے وہ سو جائیں۔ وہ رات سونے کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات وہ بڑی قیمتی رات ہے، عبادت کرنی ہے۔ اس رات سونا عبادت ہے، اور جو نوافل پڑھ رہا ہے وہ عبادت نہیں کر رہا، جو سویا ہوا ہے وہ عبادت کر رہا۔ تو وہاں سوئیں، اول وقت میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے پھر دعائیں کریں۔ یہ پھر ایک دعاؤں کا وقت آ گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح روشن ہونے تک یہاں بھی دعائیں، وہ دعائیں کرنے کے بعد پھر یہاں سے چلنا ہے، اور پھر یہاں سے جا کے آج آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ یوم النحر ہے، پہلا کام کرنا ہے بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی ہے، پہلا جمرہ چھوڑ دینا ہے، دوسرا بھی چھوڑ دینا ہے،
جو اگلا جمرہ ہے بڑا، اس کو جا کے کنکریاں مارنی ہیں، پھر آپ نے آگے نکل جانا ہے۔ اور دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ قربانی کے لیے آپ نے پیسے جمع کروا دیے ہیں، پیسے جمع کروا دیے، اب وہ جانے، ان کا کام جانے، میسج کا انتظار نہیں کرنا، میسج کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے باقی کام کریں، قربانی آپ نے جس کے ذمہ لگائی اب وہ جانے، اور وہ اگر نہ بھی کرے نا قربانی آپ کی پھر بھی ہو گئی، کیونکہ آپ نے اس کے اعتماد پہ اس کو پیسے دے دیے۔ ہاں جس نے خود کرنی ہے وہ ترتیب کا خیال رکھے۔ اور قربانی ہو گئی، آپ نے کنکریاں مار لیں۔ کنکریاں مارنا ترتیب سے باقی 3 دنوں میں پہلا، دوسرا، تیسرا جمرہ، اس ترتیب سے یہ بھی واجب ہے، اور پھر قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور پھر اس کے بعد حلق یا قصر کروانا وہ بھی واجب ہے، اور وہ کروانے کے بعد آپ اپنی چادریں کھول دیں اور اپنے نہا دھو کے اور دوسرے کپڑے پہن کے تحلل اول ہو گیا۔ ساری احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے تعلق زوجیت کے۔ اگر آپ میاں بیوی دونوں گئے ہوئے ہیں تو اس ایک پابندی کے علاوہ باقی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب یہ پابندی ختم ہوگی طواف زیارت کے بعد۔ اب وہ طواف آپ نے جا کے دوسرے کپڑوں میں کریں، اور اگر کسی کو کوئی یہ مجبوری ہے کہ اس نے قربانی کا انتظار ہی کرنا ہے اور اس کے بعد ہی اس نے چادریں کھولنی ہیں، تو وہ چادروں سمیت بھی جا کے احرام، وہ جو چادریں جو باندھی ہوئی ہیں احرام کی، اس سمیت بھی طواف جا کے کر سکتا ہے۔ اگر اس نے انتظار کرنا ہے، رات کو 10 بجے میسج آتا ہے تو اس وقت ٹینڈ کرا لے، لیکن جا کے طواف کرے، کیونکہ طواف کرنے کے بعد واپس منا جانا ضروری ہے، اور منا میں رات گزارنا، مبیت منا اس کو کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ لہٰذا رات کا کچھ نہ کچھ حصہ فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے واپس منا اپنے کیمپ میں پہنچنا ہے، تاکہ آپ کا منا کے اندر کچھ ٹائم گزر جائے۔ پھر اگلے دن آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے دن کنکریاں مارنے کا جو سنت وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد زوال سے پہلے پہلے کا ہے۔ تو اگلے دن جو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں تینوں جمروں کو، وہ جو کنکریاں ہیں اس کا بہترین وقت اور سنت وقت جو ہے وہ زوال کے سے لے کر غروب آفتاب تک۔ لہٰذا انہی اوقات کو ملحوظ رکھیں، لیکن اگر کوئی وہاں پابندی لگی ہوئی ہو اور وہ گروپس کی شکل میں وہ اجازت دیتے ہیں، بعض کیمپوں کو دیتے ہیں، بعض کو نہیں دیتے، اگر کوئی پابندی ہو تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ وہ پابندی لگانے والوں کا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی نہیں ہے۔ کسی بھی وقت میں جب آپ کو اجازت ہوتی ہے جا کے کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارتے ہوئے پہلے جمرے کے بعد، کنکری مارنے کے بعد یہ بھی دعا کا موقع ہے، ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، تھوڑی دعا کریں۔ اسی طرح دوسرے جمرے کے بعد بھی ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، دعا کریں۔ تیسرے جمرے کے بعد دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر نکل جائیں، یوں ہی واپس آ جائیں گے۔ اپنے اپنے وقت پہ قصر نماز آپ پڑھیں گے منا میں، اور باقی گپیں نہیں مارنی، ذکر کرنا ہے۔ اور یہاں پہ 2 دن بعد بھی اگر چلے جائیں گے حج مکمل ہے، لیکن اگر آپ نے 2 دن بعد جانا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے منا سے نکل جانا ہے۔ اگر سورج غروب ہو گیا پھر آپ کو اگلا دن وہیں گزارنا پڑے گا، اور اگر آپ شوق سے خوشی سے یہ طے کر لیں کہ میں نے اگلا دن گزارنا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ جو 2 دن یعنی تیسرے دن بھی کنکریاں مار کے، زوال کے بعد آپ کنکریاں ماریں گے تیسرے دن، پھر وہاں سے نکلیں گے تو حج انشاءاللہ اس طرح سے مکمل ہو گیا۔ لیکن ایک واجب رہ گیا، وہ واجب ہے طواف وداع۔ مکہ نہیں آپ چھوڑ سکتے جب تک آپ طواف نہ کریں۔ یہ طواف وداع اس وقت کیا جاتا ہے جب سارے کام آپ نے کر لیے اور آپ نے مکہ سے نکلنا ہے۔ یوں سمجھیں کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں نے اتنے بجے نکل جانا ہے تو اس سے کوئی 2 گھنٹے پہلے یا 3 گھنٹے پہلے آپ جا کے طواف وداع کر لیں، اپنا سامان وغیرہ باندھ لیں اور اس کے بعد طواف وداع کر لیں۔ اور اگر طواف وداع کیا ہوا ہے اور اگلی نماز کا ٹائم آ گیا ہے اور بس کا ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کتنے بجے آئے گی کتنے بجے نہیں آئے گی، تو پھر آپ کو طواف وداع دوبارہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ اس کا مطلب ہے طواف کر لیا، گئے ہے ہی نہیں مکے سے، مکے میں ہی بیٹھے ہوئے، تو پھر آپ کو اگر 4-6 گھنٹے اور گزر گئے ہیں تو پھر دوبارہ کرنا پڑے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس کو آخر پہ رکھیں، 2-3 گھنٹے پہلے کر لیں، احتیاطی طور پر چلیں، طواف وداع ہو گیا۔ ویسے تو علماء کرام کا خیال ہے کہ طواف وداع صرف حج میں ہے، لیکن یہ بات میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ مکہ میں جب بھی جائیں نا، چاہے عمرہ کرنے کے لیے جائیں چاہے حج کرنے کے لیے جائیں، طواف وداع ضرور کریں۔ یہ پروٹوکول ہے اس شہر کا، لہذا طواف وداع حج میں تو واجب ہے، تو باقی سنت سمجھ کے کر لیں کہ یہ پروٹوکول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا اس گھر کا کہ جب بھی اس شہر کو چھوڑنا ہے تو طواف وداع کر کے نکلنا ہے انشاءاللہ۔ تو باقی اس کے بعد جو حج آپ کا مکمل ہو گیا انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ جس نے جانا ہے جائے، جس نے نہیں جانا
ایسے ہو سکتا ہے؟ کس لیے گئے ہیں؟ ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی نیت کر لینا کہ میں نے جانا ہے تو جانے کا ثواب ہوتا ہے، اس میں سے ایک مسجد نبوی کی زیارت ہے۔ تو نیت کریں کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا سفر اجر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور اب آپ نے یہ نیت نہیں کرنی، وہاں لوگ نیت کرتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر، آپ کے روضہ مبارک پر جا رہا ہوں، یہ نیت درست نہیں ہے۔ نیت ہے، یہ سفر کی نیت ہے ہی نہیں۔ سفر کی نیت یہ ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ نیت کریں۔ جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آپ نے جانا ہے، پھر سلام پیش کرنا ہے، پھر آپ نے بقیع کے قبرستان میں بھی جانا ہے، وہ بھی سنت ہے بقیع کے قبرستان پہ جانا بھی، اور پھر آپ نے وہ باقی سارے امور کرنے ہیں۔ لیکن آپ نے وہاں نیت یہ کرنی ہے کہ میں انشاءاللہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ 8 دن کی 40 نمازیں پڑھنا ایسا کوئی مقرر بات نہیں ہے، کوئی حدیث کی کوئی شریعت کی بات نہیں ہے۔ جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کا ہے، یہاں 1,00,000 کا ہے، وہاں 1000 نماز کا ہے۔ جتنی نمازیں پڑھتے جائیں انشاءاللہ اجر ملے گا۔ لیکن وہاں پتہ کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں کلیاں نمازاں پڑھنی ہیں، باقی ویلے، اور کوئی کام نہیں۔ میں عرض کروں کہ ہم جو سمیٹنے گئے ہیں نا، اس کے لیے جتنا قیمتی وقت ہے ہم ویلے نہیں ہیں، ہمیں تو کام ہے بڑے، مانگنا ہی بہت ہے۔ اب گئے ہیں مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اور یہ اتنا مبارک شہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کر سکے نا وہ کوشش کرے کہ اس کی موت مدینے میں آئے۔ تو کر سکتے ہیں؟ موت کسی کے ہاتھ میں ہے؟ موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی ہاتھ میں ہے۔ گویا زندگی مدینے میں گزارنے کی کوشش کرے تو جتنے ہی دن مل جائیں، 8 مل جائیں، 5 مل جائیں، 6 مل جائیں، جتنے دن مدینے میں گزارنے کو ملیں سعادت سمجھیں۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے مدینہ میں۔ ساتھ دعا بھی کر دیں یا اللہ اگر ان دنوں میں موت آئی ہے تو ابھی آ جائے، مدینے میں رہ جاؤں۔ میں جب گیا دعائیں کرتا رہا کہ اللہ کرے موت آ جائے، مدینے میں موت آ جائے، یا اللہ مدینہ ہی رکھ لے، یا اللہ مدینہ ہی رکھ لے۔ اچھا میری بیوی تھی ساتھ، وہ کہے کہ اللہ کرے اس کی موت نہ آئے، اللہ کرے اس کی موت نہ آئے۔ پھر جب واپس آئے تو اس نے کہا دیکھ اللہ نے میری دعا قبول کی تھی، تیری کو نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں جانا ہے تو انشاءاللہ یہ نیت بھی رکھنی کہ دعا بھی کرنی، اللہ اتھی رکھ لے، اللہ اکبر، زندہ رکھ لے یا فوت کر کے رکھ لے، وہاں رکھ لے تو بڑی سعادت ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، کوئی گفٹ تو لے کے جانا ہے نا، گفٹ ضرور لے کے جائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جائیں تو گفٹ ضرور لے کے جائیں۔ کیا گفٹ لے کے جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف سے بڑا کوئی گفٹ نہیں، وہ ہم ہر روز پڑھتے ہیں، وہاں اتنا پڑھیں جتنا زندگی میں کبھی نہ پڑھا، اتنا پڑھیں، اپنے اوپر مقرر کر لیں۔ کوئی 500 دفعہ روزانہ پڑھ سکتا ہے، 500 دفعہ پڑھے، 1000 دفعہ پڑھ سکتا ہے، 1000 دفعہ پڑھے، 2000 دفعہ پڑھ سکتا ہے، 2000 دفعہ پڑھے۔ انشاءاللہ مدینے کا قیام جو ہے وہ بھی بہترین ہو جائے گا۔ ایک وہاں پہ اور کام ہے، وہ ہے مسجد قباء کی زیارت۔ مسجد قباء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے وضو کر کے وہاں پیدل تشریف لے جاتے تھے، بعض اوقات سواری پہ۔ تو آپ اگر وہاں جائیں اور جا کے 2 نفل پڑھ کے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو مسجد قباء کی زیارت ضرور کریں، باقی زیارات کرنی ہو تو کریں، نہیں کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، ویسے معلومات کے لیے کریں تو اور بھی بہت ساری زیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور اس میں جب حج سے واپس آنا ہے نا تو یہ جو ٹینڈ کرا کے واپس آ جاتے ہیں، اور جو لوگ وہاں جا کے بھی ٹینڈ نہیں کراتے، مجھے سمجھ نہیں آتی، بڑے بڑے جتنا بڑا ہے نا وہ وہاں سے واپس آتا ہے کہتا میں نے قصر کرا لیا تھا، یہ بھی جائز ہے۔ اور بھی جائز ہے، وہاں جائز کے لیے نہیں گئے ہم، وہاں پہ سعادتیں سمیٹنے کے لیے گئے ہیں۔ اور جو رحمت محلقین کے لیے ہے وہ مقصرین کے لیے نہیں ہے، لہٰذا حلق کروائیں۔ اور ویسے بھی عرب کلچر میں جو ٹینڈ ہے نا یہ تو وہاں کے کلچر کا حصہ تھا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ غلامی کے دنوں میں جب کوئی نیا غلام آتا تھا نا کسی گاؤں میں
کوئی آدمی نیا غلام خریدتا تھا تو وہ اس کی ٹینڈ کروا دیتا تھا، کیونکہ لوگوں کو تعارف نہیں ہوتا تھا، تو وہ صرف حلق سے اور ٹینڈ سے پتہ لگتا تھا کہ یہ کسی کا نیا غلام ہے۔ کیا مطلب؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ٹینڈ کرا کے واپس بھیج دیتا ہے کہ اب یہ اللہ کے غلام ہیں۔ اب ہم نے لوگوں کو ثبوت دینا ہے کہ ہم واقعی اللہ کے غلام ہیں، اور زندگی جب واپس آ کے پھر ہم نے ویسی نہیں گزارنی جب جانے سے پہلے جو گزار رہے تھے، واپس آ کے اللہ کی غلامی میں زندگی گزارنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔